جی السلام علیکم، صبح بخیر، گڈ مارننگ، اور آپ تمام تر دیکھنے والوں کو جمعہ مبارک۔ آج جمعے کا دن، اور آپ کو معلوم ہے کہ جمعے کے دن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم زیادہ تر جو شرعی مسئلے مسائل ہیں ان کے حوالے سے بات کریں، آپ لوگوں کی کالز لیں اور آپ کی علماء کرام سے جو سوالات ہیں وہ لیں۔ آج ہم اسپیسیفکلی بات کرنے جا رہے ہیں استخارے کے حوالے سے۔ لوگ استخارے کو لے کے کافی زیادہ کنفیوز بھی ہوتے ہیں کہ کیا استخارہ ہم خود بھی نکال سکتے ہیں یا اسپیسیفکلی علماء دین جو ہیں وہی آپ کا استخارہ نکال سکتے ہیں، اور کیا استخارے کے بعد کوئی خواب آتا ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کو کیا چیز کرنی ہے یا نہیں کرنی، استخارہ کرنا کیسے ہے۔ آپ لوگ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں استخارے کے حوالے سے، اور ساتھ میں آج ہم خواب کو بھی ڈسکس کریں گے، کیونکہ خواب ایک طرح کا خواب نہیں ہوتا۔ کچھ خواب تو ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو بہت کیمیکل ڈسپیلنس کی وجہ سے آپ کو خواب ہوتے ہیں، کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو شیاطین دکھاتے ہیں، کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ کو کوئی انڈیکیشن اور آپ کو بتانے جا رہے ہوتے ہیں کہ ہاں جی ایسی کوئی چیز ہوگی۔ کیونکہ میں بہت سارے لوگوں کے خواب کے بارے میں سنتی ہوں کہ جو کہیں نہ کہیں سے سچے ثابت ہوتے ہیں، اور وہ کچھ کہتے ہیں آپ کو آلریڈی ہیڈز اپ دے دیتے ہیں، الارم کر دیتے ہیں کہ آگے چیز ہونے والی ہے۔ ویسے تو یہ جو خواب ہیں، جو سچے خواب آتے تھے وہ تو نبی خدا کو ہی جو خواب آتے تھے، لیکن پھر بھی آج ہم خوابوں کے حوالے سے بات کریں گے۔ جب آپ کے مرحومین چلے جاتے ہیں دنیا سے، وہ جب واپس آپ کو کبھی خواب میں نظر آتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، اور کیا وہ لوگ جن کے پیارے چلے گئے ہیں وہ ان کو اگر خواب میں دیکھنا چاہتے ہوں تو ان کو کیا کرنا چاہیے، آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے۔ ابھی ہمارے ساتھ موجود ہے مفتی عمران الحق کلیانی صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہماری بہت ہی پیاری بہن ریلیجیس اسکالر عائشہ بلال۔ آپ دونوں کو میں اپنے شو میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ سب سے پہلے تو میں استخارے کے حوالے سے آپ لوگوں سے پوچھنا چاہوں گی، یہ استخارے کی کتنی ٹائپ ہیں، ہوتا کیا ہے، کرتے کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ عربی کے اندر جو ہے استخارہ استفعال کے وزن پر آتا ہے، اور اتنی ٹپیکل تو بات لوگ شاید نہ سمجھے، لیکن تھوڑا سا اشارہ دے دو۔ استخارہ استفعال جو میں نے کہا، تو الف سین تا جس چیز میں بھی آتا ہے اس کا مطلب آتا ہے اس میں خود بخود چھپا ہوتا طلب، جیسے استغفار مغفرت طلب کرنا، استخارہ خیر طلب کرنا، استشارہ مشورہ طلب کرنا۔ تو عربی کا ایک یہ گرامر کا قانون ہے۔ تو استخارہ کا مطلب یہ کہ یعنی خیر طلب کرنا اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ انسان جو نا وہ ایک بلائنڈ ہے کہ اس کو آگے نہیں پتا کہ بھی میں جو فیوچر میں کرنے جا رہا ہوں، کوئی یعنی شاپ، کوئی بزنس، کوئی کام کاروبار، کوئی جاب، کوئی رشتہ، لوگ جسے کہتے ہیں، تو اس میں اللہ پاک سے انسان خیر طلب کرتا ہے کہ جی میں اپنے طور پہ اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کروں کہ میرے لیے اس راہ میں بہتر کیا ہے۔ تو سب سے پہلے مستند اور مستحب طریقہ تو یہ ہے کہ ہر ایک شخص وہ خود مکلف اس بات کا کہ خود استخارہ کرے، جیسے بھی آپ نے گفتگو میں کہا کہ خود کرنا چاہیے، علماء سے کروانا چاہیے۔ تو سب سے پہلے تو ہر ایک مومن جو ہے نا وہ خود اس بات کا مکلف ہے کہ وہ اپنے لیے خود اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرے۔ خیر طلب کرنے کا مطلب یہ کہ ضروری نہیں کہ وہ ایک پراپر طریقہ جو ہے وہ تو کرنا چاہیے اس کو، لیکن اس کے علاوہ بھی ویسے دعا کے اندر، نماز کے اندر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ میرے حق میں اگر یہ کام کاروبار، یہ شاپ یا رشتہ بہتر ہے تو اس طرف میرے قدم بڑھا دیجیے، اور اگر بہتر نہ ہو تو مجھے یہاں سے ہٹا دیجیے۔ اور بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ دیکھیں اکثر لوگوں کو کنفیوژن ہوتا ہے کہ ہم نے بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں استخارہ کر کے شروع کرتے ہیں، پھر اس میں آگے جا کے سکسیزفل نہیں ہوتے، کوئی ناکامی ہو گئی، رشتہ ٹوٹ گیا، طلاق ہو گئی، تو لوگ سوچتے ہیں ہم نے تو استخارہ کر کے کیا تھا، پھر ایسا کیوں کیا ہو گیا۔ تو استخارے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انڈیکیشن مل جاتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ اس کا ہر پہلو آگے تک جا کے وہ آپ کی مرضی کے مطابق ہی ہو، کبھی اس کے اندر بھی خیر ہوتی ہے کہ آپ کے جو شر ہوتی ہے اس میں۔ لیکن یہ بھی تو دیکھنا پڑے گا نا عمران بھائی کہ آپ نے استخارہ، مطلب آپ کو کیسے پتہ چلے کہ استخارہ سے، میں اکثر لوگوں کو دیکھتی ہوں وہ کہتے ہیں ہمارا استخارہ بہت اچھا ہے، وہ کیسے پتہ چلتا ہے استخارہ بہت اچھا ہے؟ ہاں استخارہ بہت اچھا ہے۔ دیکھیں آج کل استخارہ اصل میں لوگوں نے کچھ اپنے بہانے کے ذریعے بھی بنا رکھا ہے، عموماً رشتے کے معاملے میں خاص طور پہ میں نے دیکھا ہے جہاں پہ نہ بھی کرنی ہوتی ہے ہم کہتے ہیں جی استخارہ اچھا نہیں ہے، وہ کرایا ہو یا نہ کرایا ہو۔ ہاں تو یہ جو نا کہ استخارہ بہت اچھا ہے، جہاں مرضی ہے تو کہتے ہیں استخارہ بہت اچھا ہے، اور جہاں مرضی نہیں ہو تو کہتے ہیں استخارے میں نہیں آیا، تو اس کو بہانے کے طور پہ بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن بہرحال اس کا مختصر فی الحال تو شروع میں یہ بتا دوں گا، اصل مقصد یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اس کام میں خیر طلب کرنا، اور رہنمائی لینا، ان سے ایڈوائس لینا کہ آپ بتا دیں، جیسے وہ بات کرتے ہیں کہ اگر اچھا ہے میرے لیے تو یہ کر دیں، اور اگر نہیں اچھا تو میرا دل سے اس کی خواہش ختم کر دیں۔ جی عائشہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسا کہ ابتدا میں بتایا گیا ہے، استخارہ کا مطلب ہے خیر طلب کرنا اللہ تعالیٰ سے، ٹھیک ہے، اور اس میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ جو ہے جیسے بتا دیتے ہیں بہت سارے لوگ کہ آنے والی زندگی بڑی خوشحال گزرے گی، اگر نہیں یہاں شادی کر دی تو یہاں لڑائیاں بہت ہوں گی۔ استخارہ سے مراد ہرگز بھی یہ نہیں ہوتا کہ اس میں آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ چیز جو ہے نا اس کا یہ فیصلہ ہونے والا ہے، کبھی بھی استخارہ سے یہ نہیں پتہ چلتا۔
استخارہ لفظ جو ہے نا وہ اس بات کو بتا رہا ہے کہ یہ آپ اللہ سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر وہ کام آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اور مزید اس کے لیے راستے جو ہے وہ ہموار کر دیتے ہیں, وہ آسان ہو جاتا ہے آپ کے لیے حاصل کرنا. اگر وہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہوتا تو اس سے آپ خود بخود دور ہونے لگتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, استخارہ میں اگر ہم دعا دیکھیں نا جو صحیح حدیث میں موجود ہے, اس کے اندر آپ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں آپ سے خیر طلب کر رہا ہوں. یہ نہیں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے آپ یہ بتائیں کہ ہے نا میں یہ کام کروں گا تو مجھے فائدہ کتنا فائدہ ہوگا اور کتنا نقصان ہوگا, یہ نہیں ہے. بلکہ آپ یہ دعا کرتے ہیں, قلبی سکون مانگتے ہیں آپ اللہ سے, کیونکہ جب بھی آپ کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں نا اس میں آپ ڈگمگا رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے رات بھر نیند نہیں آ رہی ہوتی ہے, یہ سوچ کر میں یہ کام کروں نہیں کروں, ایسا نہ ہو اس میں نقصان ہو جائے. اس سکون کے لیے استخارہ کیا جاتا ہے. صرف یہ سکون حاصل کرنے کے لیے آپ استخارہ کرتے ہیں, پتہ ہے, کہ آپ کا دل آپ کا مطمئن ہو جائے. وہ جو آگے جو پریشانی ہم یہی لیتے رہتے ہیں کہ ہاں پتہ نہیں کیا ہوگا, یہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, اور اچھا میں اس سے مشورہ کروں گا اس سے مشورہ کروں گا, تو واقعی آپ اس پہ چھوڑ دیں رب ذوالجلال پہ. یہ قلب کے سکون کے لیے آپ اللہ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ میرے دل کو, میرے قلب کو سکون عطا فرما دیجئے, میں کس کام کی طرف بڑھوں. تو اللہ آپ کو قلبی سکون عطا فرماتے ہیں. یہ استخارہ کا نتیجہ ہوتا ہے کہ آپ کو قلبی سکون مل جاتا ہے. اس میں ہرگز بھی اب بعض اوقات کسی کے ہاں شادی نہیں کرنی ہوتی ہے تو کہتے ہیں وہ ہمارے ہاں استخارہ سے ہی نہیں آیا. جی ٹھیک ہے. اچھا, بعض لوگ کہتے ہیں وہ فلاں عالم دین سے استخارہ کروائیں گے. بھائی کیوں کروائیں گے آپ عالم دین سے استخارہ, آپ خود کیوں نہیں کریں گے؟ جبکہ حدیث میں جو کلیئر دعا آئی ہے نا وہ تعلیم ہی یہ کی گئی ہے کہ ہر بندہ اپنا استخارہ خود کرے گا. ٹھیک ہے. تو وہ ایک جو یہاں پہ لوگوں کو یہ پتہ نا کہ پتہ نہیں ہم تو اتنے وہ ایمان کی اچھی بلندی پہ بھی نہیں ہے, ہم تو اتنے گناہ گار لوگ ہیں, پتہ نہیں ہم اس کو صحیح انٹرپریٹ کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے, لوگ گھبراتے ہیں. اچھا ساتھ میں بتاتی چلوں جی, مفتی نور رحمانی اور علامہ ضامن عباس زیدی صاحب انہوں نے بھی میں جوائن کر لے, تو میں چاہوں گی کہ آپ بھی ہماری اس محفل کو اور اس مجلس کو جوائن کر لیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی, کیسے آپ کی جگہ فکس ہو گئی نور بھائی, انہوں نے کہا یہ نور بھائی ہی جو ہے نا وہ اچھے لگتے ہیں یہاں آ کے بیٹھیں گے, یا پھر وہ ان کو کسی کے ساتھ صوفہ شیئر نہیں کرنا تھا, اس لیے انہوں نے کہا میں اکیلے صوفے پہ چلا جاتا ہوں. سیٹ جو ہے نا اپنی سیٹنگ میں اچھا لگے گا. اچھا, جیسے ہم آج ہماری بات ہو رہی استخارے کی, اور یہی بات ابھی جیسے عائشہ نے جو بات کی میں وہیں سے آگے اس کو کیری کروں گی. استخارہ ہم خود بھی کر سکتے ہیں جیسے کہا جاتا ہے, لیکن لوگ اکثر ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم اتنے گناہ گار لوگ ہیں ہم اس کو صحیح انٹرپریٹ کر سکیں یا نہیں کر سکیں, کیسے کر سکتے ہیں؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے, اور درود و سلام اللہ کے رسول, ہم سب کے آقا, ہم سب کے مولا, تاجدار مدینہ حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن بات ذہن میں رکھیے گا کہ استخارہ کا مطلب ہے خیر طلب کرنا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک مشورہ کرنا, اور جو نبی علیہ السلام کی تعلیم سے جو ہمیں ملتا ہے کہ آپ استخارہ خود کریں. اور وہ مصنون طریقہ جو ہم دیکھا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز پڑھیں, نفل پڑھیں, اور عربی میں آپ کو دعا نہیں آتی, آپ دعا جس طرح آپ کو آتی ہے اس طرح مانگیں, اپنی زبان میں مانگیں اور سو جائیں. اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کو خواب آئے, یہ لازمی ہے. اچھا, اس سے ایک اور بات آگے کر دوں کہ استخارہ قطعی نہیں ہے, وہ ظنیات پر ہے, ظنی ہے. قطعی وہ ہوتا ہے کہ جو قرآن و حدیث ہو, جو نبی علیہ السلام کے فرامین ہوں, قرآن کی آیات ہوں, یہ قطعی اس کا ماننا واجب ہے. استخارہ ظنیات پر ہے, گمان پر ہے. اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم 7 دن تک دعائیں پڑھتے رہے, ہمیں خواب میں کچھ نظر نہیں آیا. خواب آنا نہ آنا, بلکہ آپ کا دل کا اطمینان ہونا. جب آپ کو اطمینان قلب ہو جائے وہی استخارہ. آپ 2 چیزوں میں سوار ہیں کہ یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا, تذبذب میں ہیں, کنفیوز ہیں. جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو ایک کی طرف کر دیا, آپ کا دل اطمینان کی طرف آ گیا, یہی استخارہ ہے. اچھا, اب یہ سوال آپ کو بڑا اچھا تھا کہ استخارہ کرنا چاہیے یا استخارہ کروانا چاہیے. دیکھیں, ایک بات ذہن میں رکھیے گا, استخارہ جو آپ جسے مثال کے طور پر مجھ سے کہیں, ضامن بھائی سے کہیں, ڈاکٹر صاحھ سے کہیں استخارہ کے لیے کہ آپ بھی کوئی آج شخص ہمارے پاس ہے, تو ہم جو استخارہ کر رہے ہیں دراصل جو استخارہ نہیں ہوگا, ایک مشورہ ہوگا, یا ہم اپنے علم کے مطابق اس کو. استخارہ تو وہی ہوگا جو میں اپنے لیے خود کروں گا. اچھا, اپنے لیے جو خود کروں گا وہ استخارہ ہوگا. اور وہ کیسے کر سکتے ہیں ویسے یہ بھی بتائیں صاحب بچوں کو. بہت آسان طریقہ جو ہے کہ آپ
عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، اور نفل پڑھنے کے بعد جو دعا استخارہ وہ پڑھ لیں۔ اگر آپ کو دعا استخارہ یاد نہیں عربی کے اندر تو آپ اردو میں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پیش کر دیں، جو آپ کی زبان ہے، سندھی، بلوچی، یورپ کے لوگ دے رہے ہیں ان کی زبان جو بھی ہے، آپ ہاتھ اٹھا کے پروردگار جو میرے لیے حق میں بہتر ہے وہ فرما دیں۔ خواب میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ گرین کلر آ جائے تو یہ ہاں میں ہے، سفید آ جائے تو ہاں میں ہے، ریڈ اور بلیک آ جائے تو نام ہے۔ لیکن یہ بھی ضروری نہیں کہ ہمیشہ ہو۔ کچھ لوگ 7 دن تک یا 11 دن تک یا 21 دن تک متواتر وہ پڑھتے ہیں، ان کو کوئی خواب نہیں آتا، مگر ان کا دل ایک کیفیت میں آ جاتا ہے کہ ہاں مجھے یہ کرنا چاہیے، ہاں اگر مجھے یہ کرنا چاہیے تو یہ استخارہ اللہ کی طرف سے آ چکا ہے، یا مجھے نہیں کرنا چاہیے یہ بھی اللہ کی طرف سے دل میں اللہ ہی ڈال دیتا ہے کہ ہاں۔ اچھا دوسری بات یہ کہ جو بڑا ہے یہاں ایک بڑا سوال یہ ہوگا، جیسے مجھ سے کہیں، ضامن بھائی سے کہیں، ڈاکٹر صاحب سے کہیں، یہ اہل علم سے مشورہ ہے، اور اہل علم سے مشورہ بھی لازمی کرنا ہے، صرف اور صرف اپنے استخارے یا اپنے گمان پہ نہیں رہنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ خود جو استخارہ کر رہے ہوتے ہیں یا اپنی رائے قائم کر لیتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ نقصان میں آ جاتے ہیں۔ ایک جگہ شادی کرنی ہے لڑکے کو، اب وہ پوری کوشش ہوتی ہے کہ اب مجھ سے استخارہ نکلوا، مساجد میں نہیں آیا، ان کے پاس آیا نہیں آیا، ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا اور وہاں آ گیا، جی میں نے اہل علم سے پوچھا تھا آ چکا ہے۔ کاروبار کرنا وہ ذہن پہلے سے بنا چکا، بھائی جب کرنا ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر کے سٹارٹ کر دیں۔ پھر استخارہ آپ کیوں کرا رہے ہیں؟ جی علامہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحت حاصل گفتگو تو ماشاء اللہ ہم صاحب نے کر لی اس موضوع کے پر۔ بنیادی بات یہ ہوتی ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو بہترین ایک جوہر ہمیں عقل عطا کی ہے اور مکمل اختیار کے ساتھ عطا کیا ہے اور شعور کے ساتھ عطا کیا ہے، تو پہلی شرط تو یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنی عقل کے پیمانے پہ کسی بھی چیز کا تجزیہ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جہاں اس کی عقل کام نہیں کر رہی ہوتی ہے، بعض عمر ایسے ہوتے ہیں کہ تجزیہ کا شکار ہوتا ہے انسان کہ میں کروں یا نہیں کروں، ٹھیک ہے اس کام کو، تو وہاں پہ استخارہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کر لینا چاہیے بالکل۔ یعنی استخارہ ایک مشورہ ہے، رائے ہے، جیسے ہم کسی دوست سے مشورہ لے رہے ہیں تو یہی مشورہ ہم خدا کی ذات سے لے رہے ہیں، استغفر اللہ برحمتہ خیر فی عافیہ، ٹھیک کہ ہم خدا سے عافیہ کے ساتھ خیر طلب کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس میں اچھا ہوتا یہ ہے کہ یہ خود استخارہ کرنا اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، خود استخارہ کرنا چاہیے، لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، سوسائٹی میں اکثریت ایسی ہے کہ جس کو مفہوم استخارہ ہی نہیں معلوم، ٹھیک ہے، تو خود استخارہ کرے تو کیسے کرے، وہ کیسے جیسے وہ رنگوں کی بات بھی کرے تو کیسے سمجھے گا اس چیز کو، ٹھیک ہے نا۔ اور مثلاً اور دوسری آداب میں بات یہ بھی ہے اپنی جگہ کہ اگر کوئی ایسا کام ہے جس میں گنجائش ہے کرنے میں، وقت ہے کرنے میں، تو آداب یہ رہی ہے دعا کی مقبولیت کے لیے بھی، حاجات کی مقبولیت کے لیے بھی، اور بالخصوص استخارے کے لیے بھی، کہ جو آداب ہم نے سیرت دیکھی ہے، یعنی بزرگوں کی سیرت دیکھی ہے اور معصومین کی سیرت میں ہم نے دیکھا ہے، اس کے لیے کرنا چاہیے کہ کم از کم وقت طویل ہے، وقت ہے تو 3 دن، ورنہ کم سے کم ایک پہلے روزہ رکھے، اچھا روزہ رکھے تاکہ آمادہ کرے پہلے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو آمادہ تو کرے، اور اپنے نفس کو ڈیٹاکس تو کرے، ڈیٹاکس تو کرے، ٹھیک ہے نا۔ روزہ رکھے پہلے اس نیت سے رکھے کہ میں یہ روزہ رکھ رہا ہوں خدا کی رضا کے لیے اور اس امر کے لیے، اور اس کے بعد روزہ افطار کرنے کے بعد نماز کو ادا کرے، نماز کے بعد پھر رائے طلب کرے۔ اچھا اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں سب سے بڑی غلطی کیا ہوتی ہے، عموماً نیت ہی نہیں معلوم، نیت کیسے کرنی ہے۔ مثلاً جیسے ہمارے پاس کبھی آتے ہیں کہ مثلاً ایک ساتھ یہ کام کروں یا نہ کروں، اچھا بہت سے کہتے ہیں آپ نیت کر لیجیے گا، ممکن ہے کہ بہت سے متفق اس بات میں، مگر میں متفق نہیں اس بات پر، اس لیے کہ جب میں نے کسی سے کہا آپ نیت کر لیجیے گا، میں آپ کے ساتھ فجر کے بعد استخارہ کر لوں گا، پہلے اس کو نیت تو سکھاؤں کہ نیت کیسے کرنی ہے اس نے۔ اب اس نے نیت کر لی میں نے فلاں یہ کام کروں یا نہ کروں، تو نیت پوری نہیں ہوئی، کروں یا نہ کروں، دونوں چیزیں پھر کیا ہے؟ دونوں چیزیں شامل ہو گئیں۔ تو پہلی بات ہے کہ اگر ہاں ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہم سے سوال کر رہا ہے وہ اتنا بابصیرت ہے، اتنا سمجھدار ہے، اس کو پتہ ہے کہ نیت کیسے کرنی ہے، تو ضرورت نہیں ہے، ورنہ پہلے نیت سکھائیں اس کو کہ تم نے اس کام کو انجام دینے کی نیت کرنی ہے یا ترک کی نیت کرنی ہے، دونوں کے ساتھ نہیں کرنی، کروں یا نہ کروں، تو دونوں چیزیں شامل ہو گئی نا۔ تو ایک تو یہ کہ نیت اس نے کر لی، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ نیت اس طرح سے کرتے ہیں، ہم تھوڑا سا آسان کر لیتے ہیں۔ اگر فرض کریں کسی نے رشتے کے لیے اگر کوئی استخارہ کرنا ہو، اور ساتھ میں اگر کسی نے کسی کاروبار کے لیے استخارہ کرنا ہو، تو اس کی نیت کیا ہوگی؟ کہ میں یہ کاروبار، اس نوعیت کاروبار فلاں کے ساتھ یہ تنہا اس کو انجام دوں، اس پر عمل کروں، جو سوچا ہے اس موضوع پر عمل کر لوں میں،
کیا مشورہ ہے خدا کا، یہ ہونی چاہیے نیت. یہ فلاں رشتہ آیا ہے بیٹی کا یا بیٹے کا، ظاہراً سب چیزیں ٹھیک ہیں، ٹھیک ہے نا. اول تو میرے رشتے کے معاملے میں تو میرا کہنا یہ ہے، جب رشتے کے معاملے کے اندر اتنی گہرائی میں نہیں جانا چاہیے. اگر آپ نے حسب نسب جو بنیادی چیزوں رشتے کے معاملات ہیں ان کو دیکھنا چاہیے. ہر طرح سے اگر آپ مطمئن ہو رہے ہیں، خاندانی بیک گراؤنڈ بھی جانتے ہیں، سب چیز جانتے ہیں، کچھ جانتے ہیں، تو اس میں پھر کیونکہ مائنڈ پورا بن چکا کہ رشتہ بھی اچھا ہے، سب کچھ ہے، سب کچھ آپ 80% تو مائنڈ بن چکا سارا آپ کا، ٹھیک ہے. ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں پر عالم میں یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ 10% کی بنیاد پر یا 20% کی بنیاد پر اشتہار کروا دیتے ہیں، چلے اشتہار کر دیتے ہیں، اشتہار نہیں آیا تو اب یہاں پھر ایک عجیب شوق کا عالم ہو جاتا ہے، کیوں منع آ گیا. پھر چلو کوئی بات نہیں، ہم اللہ کا نام لے کے کر رہے ہیں. اچھا میں نے اکثر دیکھا ہے کہ عمران بھائی لوگوں کے پاس نا ایک ایکسکیوز بن گئی استخارہ کی. میں نے کچھ کام کرنا ہے، کسی کے ساتھ کرنا ہے، میں نے سفر پہ جانا ہے، کسی کے ساتھ جانا ہے، اور مجھے اینڈ میں کہا نہیں جی میرا استخارہ نہیں آیا. آپ اس کو سیدھا منع نہیں کر رہے، رشتہ نہیں کرنا آپ نے کسی سے تو آپ کہہ رہے جی سوری معاف کیجیے گا، آپ نے انکار کرنا، رشتہ ویسے انکار کرتے ہیں، آپ درمیان میں استخارہ ایڈ کر کے جی ہمارا استخارہ نہیں آیا. یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ اللہ میں ڈال دیتے کہ نہیں جی سوری ہمیں ان کی طرف سے نشاندہی نہیں ہوئی. اپنا جو مزاج بنا رکھا ہے نا چیز میں چیٹنگ اور وہ کچھ اس طرح فراڈ وغیرہ، تو یہ بھی فراڈ کی قسم ہے کہ صاف دل سے یا تو انسان کو اگر نہیں دل مطمئن ہو رہا تو معذرت کر دے، وہ سب سے بہترین ہے. باقی اللہ کے اوپر یعنی استخارہ کر کے کہنا کہ یہ کہہ دینا استخارے میں نہیں آیا تو اس میں ایک دھوکہ ہے. اور ایک یہاں پہ میں ایک بات بتا دوں کہ عام طور پہ لوگوں نے اپنے کچھ استخارے کے طریقے بنا رکھے ہیں، کچھ تو مستند ہیں، کچھ غیر مستند ہیں. آپ نے کہا نا استخارہ کس طرح کرنا چاہیے، تو کچھ میں اپنے تجربات بھی بتا دوں، کچھ بزرگوں سے سنے تجربات بھی بتا دوں. ایک طریقہ جو علماء فرماتے ہیں مناسب نہیں، صحیح نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ عموماً قرآن کریم سے استخارہ نکالتے ہیں. قرآن کریم کھولا جی اس کی آیت نمبر فلاں پہ اگر یہ آ گیا، آیت کا مفہوم یہ ہے تو اچھا ہے، نہیں ہے تو برا ہے، دوزخ کا ذکر آ گیا تو چیز نہیں کرو، جنت کا ذکر آ گیا تو کر لو. تو علماء کرام اس کو تو منع فرماتے ہیں کہ اس طرح، اور پھر وہ بات کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے اب تو حکم مل گیا، ہمیں کرنا ہی کرنا ہے، وہ سمجھتے ہیں اللہ کی طرف سے حکم ہے. یہ بھی نہیں کہ ایک دفعہ تو میں نے ایسا بھی دیکھا کہ کسی نے ایک غیر مسلم کسی مرتد کے رشتے کے لیے استخارہ نکالا، اس کے اندر وہ آیت اس طرح کیا ہے کہ اب تو اللہ کا حکم آ گیا، اللہ نے حکم دے دیا تو اب تو اس کرنی پڑے گی، رشتہ کرنا پڑے گا. جبکہ وہ جس رشتے کے وہ استخارہ کر رہے تھے وہ ایک بالکل غیر مسلم اور جہاں رشتہ حرام ہے، تو اللہ کے ذمہ بات ڈال دیتے ہیں کہ جی اللہ نے ہمیں حکم دے دیا قرآن میں. تو صرف وحی کے ذریعے ہوتا ہے، صرف انبیاء کرام علیہ السلام کو. جس طرح ابھی ہمارے نور بھائی نے شروع میں ذکر کی تھی بات کہ بھئی وہ ایک ظنیات میں سے، تو یہ یعنی استخارے کے باوجود بھی وہ چیز غلط ہو سکتی ہے، ہمارے رائے ہماری سوچ غلط ہو سکتی ہے. تو یہ تو ہو گیا وہ قرآن کریم سے استخارہ نہیں نکالنا چاہیے. اسی طرح نام بھی اس طرح جو لوگ نکالتے ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ وہ آیتیں توڑ پھوڑ کے اس کا ایک نیا نام نکال دیں، ٹھیک نہیں. اچھا وہ تو کہتے ہیں عادات کا نمبرز کا علم بھی تو کہتے ہیں، وہ تو علم عادات تو ایک الگ چیز ہے، لیکن قرآن کی آیت سے جو نکالتے ہیں نا، جیسے انعمتا، اب انعمتا ایک الگ قرآن کی آیت ہے، وہ اس کا نام رکھ دیا انعمتا لوگ نام رکھ دیتے. انعمتا ہے وہ کہ تو نے جس پر انعام کیا، تو فعل کو بطور نام کے استعمال کرتے ہیں، یعنی جو ورب ہوتا ہے اس کو بطور نام کے استعمال کر لیتے ہیں. انعم ہو گیا، اس طرح بہت ساری چیزیں جو عربی کے اندر نہیں بنتے نام. شارٹ میں طریقہ بتانا چاہتا ہے کہ استخارے کا، کہ جو ہمارے استاد حضرت مفتی اعظم مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہم نے سنا تھا کہ کسی کو اگر فوری طور پہ ہاں نہ کا جواب چاہیے تو وہ نماز کی 2 رکعت نفل کی نیت بانے، اور سورہ فاتحہ جب پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم پر جب پہنچیں تو وہاں پر وہ اپنے اس کام کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کو ریپیٹ کرنا شروع کر دیں، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے رہیں. اگر وہ کام اس کے حق میں بہتر ہوگا تو وہ دائیں طرف کچھ موو کرے گا، اس کی باڈی ہلکی موو کرتی محسوس ہوگی، یا کوئی لائٹ فیل ہوگا رائٹ کی طرف. اگر نہ بہتر ہوگا تو لیفٹ کی طرف یا تو باڈی موو کرے گی یا کوئی بھاری پن آئے گا. جب یہ کیفیت ہو جائے تو پھر 2 رکعت آگے کنٹینیو کر کے مستقل ایک اپنے جس طرح نماز پڑھتے ہیں مکمل کر لے، تو اس کو انڈیکیشن مل جاتی ہے کہ بھئی یہ کام میرے لیے بہتر ہے یا بہتر نہیں ہے. یہ پہلی رکعت میں جو آپ نے پہلی رکعت میں ریپیٹ کرنا، جی ہاں. اب وہ کبھی 25 دفعہ میں ہو سکتا ہے اشارہ مل جائے گا، 50 دفعہ میں ہو سکتا ہے اشارہ مل جائے. یہ ہوتا ہے ہاتھ کا اشارہ مل جاتا ہے، اور اکثر اس پر عمل کیا گیا تو فوراً واقعتاً کہیں نہ کہیں اشارہ مل جاتا ہے، رائٹ پہ باڈی موو کر گئے، لیفٹ پہ کر گئے. اس سے بھی آسانی ہے کہ اگر کہیں ارجنٹ کوئی وہ استخارہ چاہیے ہوتا ہے انسان کو کہ بھئی میں یہ کام کوئی شاپ پہ کھڑے ہوئے کپڑا لوں یا نہ لوں، تو اس میں بھی اہدنا الصراط المستقیم پڑھے تو اللہ پاک کوئی نہ کوئی جو نا. نور بھائی آپ کیا سوچ رہے ہیں مجھے بتائیں، نور بھائی آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ مائنڈ سیٹسفائی کرتے ہیں کہ یہ چیز دینی چاہیے، آپ کے دل میں بات آ جائے گی. آپ کیا سوچ رہے ہیں بتائیں؟ کچھ نہیں، میں سن رہا ہوں. اچھا نہیں تو آپ بتائیں. اچھا ساتھ میں آپ نے جو بچپن سے جس طریقے سے آپ استخارہ کرتے ہیں وہ میں چاہوں آپ بھی بتائیں، پھر میں عائشہ سے پوچھ کے پھر بریک کی طرف جاؤں گی. اولیاء کاملین کے انداز مختلف ہیں.
کچھ لوگ اپنے اذکار و وظائف پڑھتے ہیں، جیسے کہ یہ ہمارے پڑھ رہے ہیں، یہ تسبیح پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ اس تسبیح سے استخارہ کرتے ہیں، یہ اللہ والوں کا ایک طریقہ رہا ہے. لیکن جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم سے جو ہمیں ہے وہ نماز پڑھنے کے بعد دل کا اطمینان ہونا. میں یہاں ایک بات اور بھی عرض کروں گا بہن، استخارے کے ساتھ آپ اہل رائے اور اہل علم اور اہل عقل سے مشورہ ضرور کریں، آپ اس پر نہ جائیں. اکثر لوگ یہ ہوتا ہے کہ اب دیکھیں ہم آپ حدیث کو پڑھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرب قیامت میں جتنا سچا ہوگا اس کا خواب اتنا سچا ہوگا، اور وہ جتنا غلط ہے یا جھوٹا ہے یا گناہ گار ہے اس کے خواب اتنے ہی دھوکے پہ شیطانی وسوسے بہت زیادہ ہیں. اب آپ کو کیسے معلوم کہ یہ رحمان کی طرف سے یا شیطان کی طرف سے یہ نفسانی خواب، یا پھر کیونکہ اکثر گیسز بھی ہوتی ہیں، گیسز ہوتی ہیں، میٹابولزم. ہاں اب آپ کو کیسے معلوم چلے گا؟ یہ آپ کو اہل علم اور اہل عقل بتائیں گے، اہل رائے بتائیں گے. تو فی زمانہ آپ اہل علم سے رابطہ ضرور رکھیں، آپ استخارہ ضرور کریں. اور خدا کے لیے جیسا استخارہ سینٹر ہے فنا جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں، میں نے آپ سے پہلی بات یہاں کان کھول کے سن لیں، آپ کو خود کرنا ہے. ہاں جیسے وہی بات عائشہ میں کہ استخارہ خود کرنا ہے، خود کرنا ہے. چھوٹی سی بریک لینی، وہ جو ہم خواب کی بات کریں ہیں، جب بریک سے واپس آئیں گے پھر ہم خوابوں کے حوالے سے بات کریں گے، خوابوں کی تعبیر پہ بات کریں گے، اور آپ کے ہم کالز بھی لیں گے اپنے شو میں. لیکن چھوٹی سی بریک کی بات کہیں مت جائیے گا. بریک کے بعد ہم آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم نے بات کی استخارے کی، اور استخارے کے بعد ہم ذرا خوابوں کے حوالے سے بات بھی کریں گے، کیونکہ بہت سارے استخارے کے جو جواب ہیں وہ خواب کی صورت میں بھی آتے ہیں. لیکن وہی بات، آپ خواب کو انٹرپریٹ کیسے کریں؟ آپ کو کیا پتا یہ خواب جو ہے یہ آپ کو اللہ کی طرف سے آیا ہے، یہ خواب آپ کو شیطان دکھا رہا ہے، یہ خواب جو آپ نے اتنا کچھ کھا لیا ہے، آپ کی گیسز بھی جو برین کو جاتی ہیں وہ بھی پھر آپ کے سامنے ایک خواب لے کر آتی ہے. یہ وہ ہے، آپ اور میں، ہم لوگ اتنے گناہ گار ہیں کہ ہمیں اس کا نہیں علم کہ کون سا خواب ہمارے رب کی طرف سے آ رہا ہے اور کون سا خواب شیطانی ہے. تو اس حوالے سے بات بھی کرنے. مجھے بتائیں کتنے قسم کے خواب ہوتے ہیں، کیس اسٹڈی بھی ان کو بھی ڈسکس کریں گے، لیکن پہلے خواب کی ڈیفینیشن اور آپ کی خوابوں کی تعبیر بھی آپ کو بتائیں گے. لیکن پہلے خوابوں کی اقسام کے بارے میں جاننا چاہیں گے. دیکھیں خواب جو ہے وہ اگر انبیاء کو آتا ہے تو وہ وحی الہی ہے. جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا قربانی کا، اور یہ وحی الہی تھی، لہٰذا قربان کرنا تھا، جو ہم دیکھتے ہیں حضرت اسماعیل کی انہوں نے قربانی کی. ٹھیک ہے. اچھا، کچھ جو خواب ہوتا ہے نا اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر عام مسلمان اس کو دیکھ رہے ہیں تو اس میں واجب والا کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اگر آپ نے دیکھا کہ آپ کوئی قربانی کر رہے ہیں تو واجب ہے کہ آپ قربانی کریں گے. اسی طرح سے آپ بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. اپنے قریبی لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کسی ایسے عذاب میں مبتلا ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ جیسے قریبی ہیں آپ کے، کوئی بھی قریبی بندہ ہو سکتا ہے جس کو آپ نے دیکھا ایسا، تو اس کے لیے ایصال ثواب کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو خواب جو ہیں وہ مختلف اقسام کے ہوتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے آپ نے بہت زیادہ کھانا کھا لیا ہے، پیٹ آپ کا خراب ہے، اس کی وجہ سے آپ جو ہے وہ خواب دیکھتے ہیں. ایک آپ کے دماغ میں ایک سوچ چل رہی ہوتی ہے، مسلسل سوچ ہی رہے ہوتے ہیں، وہ بھی آنے لگ جاتے ہیں. اسی طرح سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں خدا کے بہت قریب ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اکثر ایسا معاملات ہوتے ہیں کہ کچھ چیزیں انہیں پہلے سے ہی دکھا دی جاتی ہیں. جیسے الہام ہوتا ہے نا، جیسے انبیاء ہوتے ہیں ان کے لیے وحی ہوتی ہے، اور عام مسلمان جو ہے نا، جو نیک ہیں، اللہ کے زیادہ قریب ہیں، ان کے لیے الہام کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں کچھ چیزیں ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو استخارہ کے بعد آپ جو خواب دیکھتے ہیں نا، اس میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے اگر مثال کے طور پر سبز، سیاہ یا اس طرح کی کوئی بھی چیزیں، اس کا دین سے تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، مثال کے طور پر کوئی آپ نے گلاب کا پھول دیکھ لیا اور آپ کا دماغ کہتا ہے کہ یہ خواب میرے لیے، میرے حق میں آیا ہے، یہ پھول میرے لیے، مطمئن آپ کی روح جو ہے وہ آپ کا نفس کا مطمئن ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا، کالر ہمارے ساتھ ہے کراچی سے بانو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی بانو، کیا پوچھنا چاہیں گی آپ؟ مجھے یہ پتہ کرنا ہے کہ پہلے مجھے خواب بہت اچھے دکھتے تھے. جی جی. باغ، ہریالی، صاف پانی، پھول، مگر اب مجھے پتہ نہیں، کافی عرصے سے مجھے گندگی اور ایک جیسے کیچڑ اور
पानी में मैं घिरी हुई हूँ चारों तरफ से, लेकिन मैं निकल जाती हूँ। कहीं न कहीं थोड़ा सा ऐसा कोई रास्ता होता है कि मैं चारों तरफ हते निगाह पानी होता, लेकिन मैं उसमें डूबती नहीं हूँ, निकल जाती हूँ। और कीचड़ से भी मैं निकल जाती हूँ, बगैर मेरे कीचड़ लगे हुए मैं निकल जाती हूँ। और काफी दिन से इसी तरह के ख्वाब दिखते हैं। मैं बहुत परेशान रहती हूँ कि मुझे ऐसे क्यों हराम जानवर दिखता है। तो चलें, आप परेशान ना हो। और आपने जब खुद कहा कि पानी देखा और पानी से आप निकल भी जाती हैं और आपको कीचड़ भी नहीं लगता। एक चीज़ और, ख्वाब के बारे में ये भी कहा जाता है कि ख्वाब की ताबीर उससे पूछें। ये तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जो तुमसे मोहब्बत करता है क्योंकि वो आपको अच्छी ताबीर देगा, क्योंकि एक बार आपने ताबीर ले ली तो फिर आप उसके कहीं ना कहीं ताबे हो जाते हैं। तो ये भी बड़ा ज़रूरी है ना कि आपको ख्वाब की ताबीर कौन बता रहा है। और ये जिनकी बता दे कॉलर के बता दें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए सही मुस्लिम के अंदर ख्वाब के हवाले से 3 किस्म की उसकी काइंड्स हैं। एक है रहमानी ख्वाब, एक है शैतानी ख्वाब, और एक है नफसानी ख्वाब जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से तालीम दी है। रहमानी ख्वाब की भी कई काइंड्स हैं, उसमें यानी इक़साम है। रहमानी ख्वाब यानी जो अल्लाह की तरफ से, रहमान की तरफ से, उसमें मुस्तक़बिल की तरफ इशारे होते हैं। आप कोई काम कर रहे हैं तो आपको मुतनब्बे इंतबा किया जाता है, आपको अलर्ट किया जाता है कि आप ये काम करें या ना करें, या कुछ इशारे दिए जा रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला से आप दूर होते जा रहे हैं तो कुछ इशारे दिए जा रहे हैं कि आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला के करीब हो जाएं। कुछ मामलात आपके ख़राब होने वाले हैं तो अल्लाह की तरफ से आपको अलर्ट किया जा रहा होता है कि आप ये काम करें या ना करें। शैतानी ख्वाब के हवाले से ये भी मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस के अंदर है कि एक शख्स अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया कि या रसूल अल्लाह, मैंने ख्वाब में देखा कि मेरा सर काट दिया गया। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाराज़ी का इज़हार फरमाया कि तुम ये ख्वाब किसी को ना बताओ, ये शैतान की तरफ से कि वो तुम्हें मायूस करे, तुम्हें गमज़दा करे, तुम्हें तुम्हारे दिल के अंदर बदसुकूनी लेके आए। तो ख्वाब का ताल्लुक रूह से बहुत ज़्यादा होता है। जिस तरह मेरी बहन ने कहा, या इस तरह के जो नाजरीन हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं, जिनको सांप नज़र आ रहे हैं, जिनको पानी नज़र आ रहे हैं, जिनको कीचड़ नज़र आ रही है और वो परेशान हैं, तो ये शैतानी ख्वाब है। अब इसके तोड़ के लिए एक तो वो बावज़ू रहें, इस्तिग़फ़ार की कसरत करते रहें, आयतुल कुर्सी की तिलावत करते रहें, तो और सूरह बकरा पढ़ते रहें। तो इससे ये होगा कि इंशाअल्लाह ये जो उनको नज़र आ रहे हैं शैतान की तरफ से वो ख़त्म हो जाएंगे। तीसरा होता है नफसानी ख्वाब। जिस तरह आप कह रहे हैं हमारा मेटाबॉलिज्म ख़राब होता है, बहैसियत हकीम मैं आपको बताता हूँ कुछ ख़वातीन की कुछ इशूज़ होते हैं, उसकी वजह से भी इनको ख्वाब बहुत ज़्यादा दिख रहे होते हैं। इसी तरह मर्द हज़रात के हवाले से कारोबार का नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। उस हवाले से उनको जहन में, क्योंकि दिन भर सोच रहे होते हैं, रात में वो चीज़ें रिकॉल हो रही होती हैं और फिर वो आपको पूरी फिल्म की सूरत में आपको रात भर नजर आता है। मुझे से बात करना कि आप एक चीज़ आप सोचे जा रहे हैं, आप सोते हैं, फिर वो चीज़ सामने आ जाती है, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड वही तमाम तो सोच लेके। अच्छा, मिस आसिम हमारे साथ मौजूद है औकाड़ा से। अस्सलाम वालेकुम जी। टीवी की वॉल्यूम बंद। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। मिसेस आसिम क्या पूछना चाहेंगी? जी मैंने ना 3 ख्वाब देखे मुख्तलिफ औकात में 1 महीने के अंदर। जी जी। तो उसमें मैंने मुज़र इश्या देखी, 2 में मैंने छिपकली देखी और 1 में मैंने सांप देखा। अच्छा। और वो सांप मेरी बाजू से लिपटा हुआ था और उसने मुझे काटा भी। अच्छा ठीक और इसके अलावा इसके बाद मैंने पूरे महीने 1.5 महीने के बाद मैंने इस्तिखारा किया। मेरे बेटा शादी करना चाहता था और इस्तिखारा हमने ऐसे किया कि ईशा की नमाज पढ़ के और 2 नफल पढ़े, फिर इस्तिखारा की दुआ पढ़ी। ये मेरे मियाँ ने किया और वो सो गए। और उसके बाद अगले दिन हमारा नुकसान हुआ पूरे थोड़ा सा, यानी 30,000 का। अच्छा। तो क्या ये इस्तिखारा ठीक है कि भाई वो ठीक नहीं है, वो शादी का जो फैसला है मेरे बेटे का, ये मैं पूछना चाह रही हूँ। और इसके अलावा जो ये ख्वाब है इनकी तबीर अगर नुकसानदेह है या किस तरह है। मैंने इसके बाद ये कि वो सदका वगैरह भी दिया था, आप प्लीज मुझे इसके बारे में बताएं। और इस्तिखारा का और क्या तरीका है? सही, बता दें। बहुत शुक्रिया जी। अलामा साहब मैं आपसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जैसे मौलवी साहब ने अर्ज़ कर रहे थे, उसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए कि सबसे पहले तो बात यह कि वो पहली जो कैटेगरी है कि जो लोग यानी हुकूक़ुल इबाद को भी और हुकूक़ुल्लाह को भी पाबंदी से अदा करते रहते हैं, अपनी रूहानियत को बुलंद करने के लिए कोशिश करते रहते हैं, यानी कोशिश करते हैं कि कोई ऐसा अम्र सादिर ना हो जिससे खुदा नाराज़ हो, तो उन लोगों का ख्वाब एक अलग नौयत होती है। ठीक है। और उनको जो ख्वाब आते हैं तो वो ख्वाब वो ज़्यादातर एक तरह की बशारत ही की कैफियत होती है उन सबकी ना। लेकिन जो अमूमन हम माशरती हवाले से देखें, आम लोगों की बात देखें, तो वो डिपेंड करता है हर आदमी की अपनी अपनी कैपेसिटी के ऊपर, अपनी अपनी नौयत के ऊपर। ठीक है ना। उसकी हर आदमी के अपने मामूलात क्या हैं उसके। ठीक है ना।
اور 70 to 80% ڈپینڈ کرتا ہے ہر انسان کے اپنے اس کے معمولات کی بنیاد کے اوپر، اس کی طبیعت کی بنیاد پر۔ علامہ صاحب انہوں نے بات کی ان کو چھپکلی اور سانپ بہت دکھائی دیتے ہیں، تو اکثر مطلب ہمیں بھی دکھائی دیتے ہیں، تو یہ تو کراہیت والی چیزیں بھی ہیں، لیکن اگر ایسی چیزیں نظر آتی ہیں تو اس کا کیا؟ اس میں ان کو چاہیے کہ جب اس ٹائپ کی چیزیں نظر آئیں نا تو اس میں احتیاطاً، ٹھیک ہے نا، لیکن کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی کبھی بھی، ٹھیک ہے نا، احتیاطاً یہ ہے کہ فوراً یہ اگلے دن صدقہ دیں، اپنا جان مال کی حفاظت کا صدقہ دیں، خدا کی بارگاہ میں کسی بھی مستحق کو، کسی غریب کو کوئی نہ صدقہ نکالیں اپنی اور اہل عیال کی جان اور مال کی حفاظت کے لیے، اتنی صدقہ نکالیں انشاءاللہ تعالی۔ یہ ایک طرح کا اشارہ ہوتا ہے کوئی نہ کوئی کسی بھی کیفیت کے اندر، بازو پہ سانپ لپٹا ہوا ہے، یہ اصل میں بعض اوقات اشارے ہوتے ہیں اس بات کے کہ کوئی نہ کوئی کسی بھی انداز میں، چاہے وہ بدخواہی کی نیت سے ہو، نظر بد کی صورت میں ہو، برائی کی صورت میں ہے، کوئی نہ کوئی ایسا امر ہے جو درپیش آپ کو ہو سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ لوگ کر رہے ہوں، کبھی کبھی یہ کہ ہمارے اپنے معمولات، ہمارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی وجہ سے بھی کچھ ہم پر چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں، تو اس کی حفاظت کے لیے فوری طور پر صدقہ دینا چاہیے، ٹھیک ہے، فوری طور پر جو بھی حسب استطاعت کچھ بھی نکال سکتے ہیں، جنس کی صورت میں نکالنا زیادہ اچھی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا انشاءاللہ۔ اور وہ جیسے انہوں نے بات کی کہ وہ استخارہ ان کے ہسبینڈ نے بالکل ویسے ہی کیا عمران بھائی، کہ ہم نے استخارہ کیا، بیٹے کی جہاں شادی کرنا چاہتے تھے استخارہ کیا اور اگلے دن کا نقصان ہو گیا 30,000 کا، تو انہوں نے کہا کہ یہ انڈیکیشن بتائیں کہ یہ کیا انڈیکیشن ہے کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے وہاں پہ اگر ایسی کوئی چیز ہو جائے؟ دیکھیں یہ وہ ذنیات والی بات آگے ذنی ہے، تو اس پہ اس کو ریلیٹ نہ کرو اس رشتے سے کہ وہ جو ہے نا رشتہ نہیں کرنا چاہیے، وہ ایک الگ چیز ہے رشتے کا میٹر، اور یہ خواب نظر آنا ایک الگ ہے، دشمنی کی طرف انڈیکیشن ہوتا ہے کہ کسی نے نقصان پہنچایا تو اس طرف۔ یہاں چھوٹی سی چیزیں اشارہ کروں گا، دیکھیں خواب دیکھنے والے بھی ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کس نوعیت کا شخص ہے نا، اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ہاں جیسے انبیاء کرام کے خواب الگ ہوتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا عمرے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ نے اعلان فرما دیا عمرے کے لیے تشریف لے جانے لگے، لقد صدق اللہ رسول الرؤیا بالحق، اور رؤیا کہتے ہیں عربی میں اس کو نا، تو آپ نے قافلے کو لے کے روانہ ہو گئے، لیکن وہاں جا کے مشرکین نے مزاحمت کی اور پھر صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا، پھر اگلے سال آپ تشریف لے کر دوبارہ عمرے کے لیے، تو اس سال وہ عمرہ مقدر میں نہیں تھا تو تعبیر اس کی پھر اگلے سال پوری ہوئی۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بادشاہ وقت نے خواب دیکھا، حالانکہ وہ غیر مسلم تھا، لیکن اس نے خواب دیکھا کہ جی ساتھ وہ خشک بالیں، ساتھ تر بالیں، وہ پورے تو حضرت یوسف علیہ السلام اس بارے میں ایکسپرٹ تھے، تو پھر وہ مختصراً یہ کہ ان کو تعبیر کے لیے بلایا، جی ہاں، تو وہ اب دیکھیں بادشاہ نے دیکھا خواب تو اس کے خواب کی نوعیت کچھ الگ تھی، وہ بادشاہ وقت تھا تو اس سے پورا ایک ملک کی معیشت کے اوپر اشارہ ملا کہ جی ملک کی معیشت میں پہلے خوشحالی آئے گی، پھر خشک سالی آئے گی، پھر اس کے بعد تنگی ہوگا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر دی۔ تیسرا خود حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے انبیاء کرام میں ان کو اس بارے میں ایکسپرٹ رکھا گیا تھا کہ وہ علم تعبیر کے بہت ماہر تھے۔ علماء کے اندر علامہ ابن سیرین بہت ماہر گزرے ہیں کہ ان کو اللہ نے مہارت عطا فرمائی اس فن کے اندر، تو بہت باریک فن ہوتا ہے یہ کہ اس میں فوراً تعبیر دینی بھی نہیں چاہیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ فوراً تعبیر نہ دو، اور ہر ایک کو فوراً خواب سنانا بھی نہیں چاہیے، خاص طور پر برا خواب ہو جیسے سانپ نے کاٹ لیا نقصان پہنچا دیا، تو ایسا خواب بالکل بھول جانا چاہیے اٹھتے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ جب اگر بیان کر دیا نا کسی نے تعبیر دے دی پھر اس کا وہ تعبیر کا ہونا ضروری ہو جاتا ہے، تو اس کی احتیاط کرنی چاہیے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ کبھی برا خواب دیکھیں تو فوراً سے امی تو فوراً کہتی تھی کہ اچھا برا خواب دیکھو کہ بات نہیں، آپ رسول پاک کے حوالے کر دو، پھر آرام سے سو جاؤ، کوئی حوالے برا خواب اگر آیا تو کوئی مسئلہ نہیں نا، حوالے کرتے ہیں ان کے۔ اچھا ہمارے ساتھ یہاں پہ سیرش صاحبہ بھی موجود ہیں۔ السلام علیکم سیرش۔ وعلیکم السلام۔ اچھا سیرش، آپ کیسے خواب دیکھتے ہیں جس کی وجہ سے آپ یہاں پر ہیں؟ میں اکثر خواب میں ایسی چیزیں دیکھتی ہوں، اپنے آپ کو لڑتا ہوا دیکھتی ہوں جس طرح ہوائی چیزیں ہوتی ہیں جو مجھے نظر نہیں آتی، اور کافی عرصے سے مطلب اپنے بچپن کے ٹائم سے میں دیکھ رہی ہوں، لیکن یہ ہے کہ پھر بیچ میں وقفہ آ جاتا ہے، لیکن پھر دیکھتی رہتی ہوں اکثر، اور میں دیکھتی ہوں یہ اکثر نا فجر کے ٹائم پر، اور میں دیکھتی ہوں کہ میں ان سے لڑ رہی ہوں، وہ مجھے پیچھے دھکیل رہی ہیں ہوا کی صورت میں، اور میں بھاگ رہی ہوں، یا پھر میں سیڑھیاں اتر رہی ہوں یا چڑھ رہی ہوں یا کسی کا دروازہ بجا رہی ہوں، لیکن وہ ہوائیں مجھے دھکیل رہی ہوتی ہیں۔ تو آپ خوف فیل کرتی ہیں؟ ہاں بہت خوف فیل کرتی ہوں، اتنا زیادہ کرتی ہوں کہ میرے زبان سے کلمہ جاری ہوتا ہے، کبھی کبھار آیت الکرسی بھی پڑھ رہی ہوتی ہوں، اور جس وقت میں اٹھتی ہوں تو اس وقت یہ کلمات میری زبان پہ جاری ہوتے ہیں، جس طرح کہ کوئی ایک پوائنٹ رک جاتا ہے، کلمہ پڑھا نہیں جا رہا ہوتا۔ جس طرح کہ ایک دفعہ میں نے خواب دیکھا کہ میں اپنی نانی کے گھر ہوں اور وہاں میں نماز پڑھ رہی ہوں، کمرے میں اندھیرا ہے، میری نانی کے گھر کے 2 دروازے تھے، تو ایک دروازے بھی دونوں بند ہیں، میں دیکھتی ہوں نماز پڑھتے پڑھتے اچانک سے ایک روشنی نمودار ہوتی ہے، گیٹ اپنے آپ کھل جاتا ہے، لیکن جس کمرے میں نماز پڑھ رہی ہوں وہ کمرے میں بھی اندھیرا ہے، میں نے وائٹ کلر کا جوڑا پہنا ہوا ہے اور امامہ مطلب سر پہ پورا پہنا ہوا ہے، دوپٹہ بھی وائٹ کلر کا بہت بڑا سا، تو اچانک سے میں دیکھتی ہوں، میں نماز نہیں توڑتی، اور وہ ایسا میرے اوپر طاری ہوتا ہے کہ وہ میرے کندھے پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے،
تو میں بجائے کھڑے ہونے کی دوسری رکعت شروع کر لیتی ہوں اور اس کے اوپر مطلب جیسے میں ایاک نعبد و ایاک نستعین اس کے اوپر باقاعدہ میں اسٹاپ ہو جاتی ہوں، اور اتنا اسٹاپ کہ میری آواز نہیں کر رہی ہوتی اور سانس نہیں کر رہی ہوتی، تو پھر ظاہر میری اچانک اکثر اوقات آنکھ کھل جاتی ہے، لیکن وہ کلمات الگ الگ ہوتے ہیں. لیکن یہ بڑی بات ہے کہ آپ کو خواب پڑتی ہیں تو اس میں آپ کو کلمات ہیں. اچھا، میں بہت سارے خواب ہم عائشہ ہم ایسے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جس میں ہمیں خوف آ جاتا ہے ایک دم سے نا، اور جیسے آپ کو لگتا ہے کہ اگر جن ہے کوئی ویسی چیز جہاں پہ آپ کی روح خوف محسوس کر رہی ہوتی ہے. میں آپ سے جن کی تعبیر پوچھوں گی، لیکن ظفر صاحب بھی ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں سوات سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی ظفر صاحب، اللہ کا شکر. ظفر صاحب کیا پوچھنا چاہیں گے؟ مس میرا سوال یہ ہے اپنا مولانا صاحبان سے کہ جو خواب جو ہمیں آتے ہیں نا تو وہ کس ٹائم کے خواب زیادہ سچے ہوتے ہیں؟ ایک تو لوگوں کو یعنی 2 بجے 3 بجے یا نماز کے بعد بھی خواب آتے ہیں، بعض اوقات لوگوں کو دوپہر کے بعد جب سوتے ہیں تو ان کو بھی خواب آتے ہیں. تو زیادہ تر خواب کون سے ٹائم کی زیادہ سچے ہوتے ہیں؟ یہ ذرا آپ مجھے فرما دیجیے گا. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. ہم سنتے تھے نا بچوں نے کہ جی فجر کے ٹائم جب خواب آتا ہے یہ سچا ہوگا، لیکن ان کا پوچھ کے پھر میں ان پہ جاتی ہوں. جی دیکھیں، ابھی جیسا کہ نورانی صاحب نے بھی بتایا تھا کہ جو بھی ہم ایسے خواب دیکھتے ہیں جس میں آپ کو ڈرایا جا رہا ہوتا ہے یا اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں جس میں آپ خوف زدہ ہوتے ہیں، تو وہ دراصل شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. اور جب آپ کبھی بھی آپ کے ساتھ ایسا ہو کہ آپ خواب سے جاگیں اور آپ بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہیں نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر نا الٹے ہاتھ کی جانب آپ نے جو ہے وہ 3 مرتبہ پھونک دینا ہے، دم کر دینا ہے. ٹھیک ہے؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ وہ جو خوف والا جو اثر تھا نا، آپ جب اللہ کی پناہ مانگتے ہیں تو وہ جو خوف والا اثر ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا، ان کی جو کیس ہے نا، اس کے اندر میرے 2-3 سوالات ہیں ان سے. آپ مجھے بتائیں جو بچپن آپ کا گزرا، چونکہ انہوں نے کہا میں بچپن سے ہی یہ اس طرح کے خواب دیکھ رہی ہوں، تو جو آپ جس وقت جس ایج میں تھیں وہاں جو ارد گرد کی جو آبادی تھی وہ کس طرح سے تھی؟ بالکل سنسان تھے یا پھر بہت اچھی آبادی تھی؟ اچھی آبادی تھی. اچھا، دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ جو ظاہر ہے کہ بچپن میں بچوں کو ماں باپ اکثر کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں، تو کس طرح کی سٹوریز جو سنتے ہیں وہ کس طرح کی ہوتی ہیں؟ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ امی نے کہانی سنائی کہ وہ بھوت آ رہا ہے، وہاں سے بلی آ رہی ہے، اس طرح سے جو ہم بچوں کو ڈراتے ہیں وہ بچے کے اوپر اتنا زیادہ اثر کرتا ہے کہ وہ زندگی بھر اس صدمے کے اندر رہتا ہے. میں آپ سے کل کا ڈسکس کروں، میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ آپ نے ٹیبل یاد کرنا. ٹھیک ہے؟ اچھا، اب وہ ظاہر ہے کہ وہ اتنا خوفزدہ تھا، سمر ویکیشن اس کی کمپلیٹ ہونے والی تھی نا، تو وہ نیند سے جب اس کے بابا نے اس کو اٹھایا نا تو کہہ رہا ہے 4 1 4 4 2 8. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ بچے کے اوپر بہت زیادہ اثرات پڑتے ہیں. جو مائیں اکثر ایسے کرتی ہیں نا، نہیں کھاؤ گے، وہ ابھی اس کو بلاتی ہوں، وہ جن بابا کو بلاتی ہوں، فلانے کو بلاتی ہوں، اس سے بہت سارے اثرات بچوں کے اوپر مرتب ہوتے ہیں اور وہ زندگی بھر اس ٹراما میں گزر رہے ہوتے ہیں. جیسا کہ یہ آپ کے ساتھ آپ کی امی کی اسٹوری سے سناتی تھی ایسے؟ نہیں ایسے. اچھا، نہیں ایسا ہوتا ہے نا اکثر بچوں کو ہم ڈرا رہے ہوتے ہیں. ہاں، کیونکہ دیکھیں ایک تو مجھے خواب کے ٹائم بھی بتائے گا، اور جیسے اگر یہ نور بھائی یہ جو خواب دیکھنی پھر ان کو یہ آیات بھی ساتھ میں پڑھی تھی، وچ از اے گڈ تھنگ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں احادیث کے اندر آتا ہے کہ تہجد کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت کے جو خواب ہوتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں. مگر جس طرح زامن بھائی اور عمران بھائی نے بات کی کہ انسان کے معاملات کیسے ہیں، انسان کا کردار کیسا ہے، اس کے اخلاقیات کیسے ہیں، اس کے عقائد کیسے ہیں، اس کے عبادات کے معاملات کیسے ہیں، اور خود معاملات میں وہ کس طرح کا ہے. اگر وہ بہترین ہے تو وہ اس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کے خواب میں اشارے اور بشارتیں ہوں گی. اب رہا انکار. دیکھیں سورہ اعراف جب آپ پڑھتے ہیں تو شیطان نے مہلت مانگی، قال انظرنی الیک، پروردگار میں تجھ سے مہلت مانگتا ہوں کہ میں تیرے بندوں کو دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ہر جگہ سے بہکاؤں گا، تکلیف میں رکھوں گا. سورہ بقرہ کے اندر اللہ شاہ فرماتے ہیں وَلَا تَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. تم شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. انما یأمرکم بالسوء، وہ تمہیں نیگیٹیوٹی نیگیٹو تھاٹس کے اندر مبتلا رکھتا ہے. اب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خواب کی صورت میں یا پھر انسان جاگ رہا ہے، مختلف چیزیں اس کو ذہن میں آ رہی ہیں، پریشان ہو رہا ہے، تو یہ شیطان کی طرف سے شیطانی حملے. اچھا، شیطان یا ان کے خواب کے بارے بتا رہے ہیں، ان کی بات اور سب کی بات کریں. میں اوور آل کیونکہ ناظرین ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، وہ ناظرین کہ جو خواب میں اس طرح کی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کو پریشان نہیں ہونا. آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پہ کامل یقین رکھنا ہے. آپ کو نماز کی پابندی رکھنا ہے. آپ سورہ بقرہ، سورہ فلق، سورہ ناس، آیت الکرسی یا کچھ اولیاء کامی نادے علی کے حوالے سے بھی کہتے ہیں
آپ اس کی تکرار کرتے رہیں, آپ اس کو کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ ان چیزوں سے آپ دور ہو جائیں گے. اگر آپ اپنے ذہن میں اس کو سوار کر لیں گے, بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ خوفزدہ ہو جاتے ہیں, وہ اتنے خوفزدہ ہو جاتے ہیں, اتنے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں میں کبھی ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا, میں برباد ہو جاؤں گا, اسی طرح مر جاؤں گا. اچھا, ہمارے یہاں جو لوگ عیادت کرنے آتے ہیں ان سے بھی ہاتھ جوڑ کے اپیل ہے, ہمارے یہاں عیادت کا یہ ہوتا ہے, آپ اس مرض سے مبتلا ہیں, ہمارے برابر محلے میں بندہ اسی طرح مرا تھا, وہ عیادت ہوتی ہے, اس کی موت کی بشارت ہوتی ہے. آپ ذہن میں رکھیں, اگر آپ کسی مومن, اب یہ جملہ سنیے گا, آپ کسی مومن کے دل میں خوشی کو ڈال دیں گے, اللہ آپ کو اپنی جنت آپ پہ واجب کر دے گا. اچھا, مجھے بریک لینی, بریک سے جب واپس آئیں گے تو مرحومین جو خواب میں آتے اس حوالے سے بات کریں گے, لیکن بریک کے بعد. جی, بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہم استخارے کے حوالے سے بات کریں اور آج ہم آپ کے خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. دیکھیں, خوابوں کی اقسام تو آپ لوگوں نے جان لی کہ کتنے خوابوں کی اقسام ہوتی, 3 خوابوں کی اقسام ہوتی, لیکن کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو بہت ریئل فیل ہو رہے ہوتے ہیں, جس میں کوئی اسپیسیفکلی خوف, جیسے اگر آپ کسی وادی میں آپ موجود ہیں اور وہاں پر آپ کے دل میں ایسے جیسے خوف آتا ہے کہ جیسے یہاں پہ کوئی چیز ہے, مطلب ایک ویسے سوچنا کہ یہاں پہ کوئی جن ہے, اور ایسا خوف محسوس کرنا کہ سچ میں کوئی ہے جس میں آپ کا دل بیٹھ رہا ہوتا ہے. تو یہ بھی ہم ذرا جاننا چاہیں گے کہ یہ بھی کس چیز کی نشانی, کہ کیا آیا یہ آپ کو بتا رہی ہے کہ آپ پہ کوئی ایسی چیز ہے, یا پھر یہ شیطان ہی آپ کو اتنا ڈرا رہا ہے کہ آپ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. تو یہ ذرا میں اس کے حوالے سے بھی جاننا چاہوں گی. عائشہ, آپ ہی سے شروع کروں گی. اگر ہم شیاطین ہی کی بات کریں تو وہ جنات کی اقسام میں سے ہی بنتا ہے نا. بعض اوقات اکثر ایسا ہوتا ہے کہ تو بھی جن, شیطان بھی جن ہے, آگ سے بنا, بالکل صحیح. ہم جی, تو اس میں جب آپ ایسا فیل کریں نا تو اس کے لیے پہلے ہی احادیث میں بہت ساری چیزیں بتا دی گئی ہیں, جیسے کہ آیت الکرسی اگر آپ پڑھتے ہیں تو تمام رات کے لیے کافی ہے وہ. اسی طرح سے سورہ کہف اگر پڑھ کے سوتے ہیں وہ کافی ہے آپ کے لیے. سورۃ البقرہ کی آخری آیات, اکثر بہت سارے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں آدھی رات میں آنکھ کھل گئی, خوف سے آنکھ کھل گئی. دیکھا اکثر لوگ ایسے کہتے ہیں کہ ہم خواب میں رو رہے تھے اور جاگے تو آنسو رو رہے تھے. تو اگر یہ کیفیت مسلسل آپ کی زندگی میں چل رہی ہے تو وہ جو آیات ہیں نا ان کا سہارا آپ نے لازمی لینا ہے. یہ 2 آیات تو پڑھ کر ہی سوئیں. سورہ بقرہ کی آخری جو آیات ہیں وہ ہر طرح سے آپ کو محفوظ رکھیں گی. جنات کے اثرات ہیں, جادو ہے, نظر بد ہے, یا کسی بھی طرح سے, ایون کہ دجال کے فتنے تک سے آپ کو بچائے گی. یہ 2 آیات اتنی زیادہ اہمیت ہیں. تو رات میں سوتے ہوئے اگر آپ یہ پڑھ کر سوتے ہیں نا تو پھر آہستہ 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 آپ اس چیز سے بچ جائیں. آپ حصار کھینچ لیتے ہیں کہ جتنے بھی جن اور شیاطین ہیں وہ ان سے آپ ذرا دور ہو جاتے ہیں. اچھا, نیلم صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. نیلم, آپ السلام علیکم. جی, میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے پچھلے 3 ماہ سے نا مسلسل ایک ہی جیسے خواب آتے ہیں. جیسے کہ میں کبھی خواب میں دیکھتی ہوں کہ مجھے پر نا کبھی کالی مکڑیاں بہت بڑی بڑی سی جو کہ حملہ وار ہو رہی ہیں, جو مجھے کھانے کے لیے آ رہی ہیں. کبھی ایسا دیکھتی ہوں کہ مرے ہوئے کبوتر بہت سارے جو کہ کالے کالے پڑے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کالی مری ہوئی مرغیاں ہیں, اور کبھی ایسا کہ کالے کالے بہت سارے اونٹ ہیں جن میں نا میں کبھی انہیں چھری مارتی ہوں, کبھی میں اپنے پیٹ میں چھری مارتی ہوں. کبھی کالے بہت سارے کتے آتے ہیں جس میں سے ایک کتا مسلسل میرے پیچھے حملہ آوار ہے, مجھے کھانے کے لیے دوڑ رہا ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی خون کا فوارہ نکلتا ہوا آ رہا ہے اور وہ لال خون نکلتے نکلتے ایک دم کالے پانی میں تبدیل ہو جاتا ہے. میں اس خواب وغیرہ سے اتنا پریشان ہوتی ہوں, جیسے وہ سو کے اٹھتی ہوں تو میں ایک دم سے گھبرائی ہوئی, ممی مجھے نا سنبھالنے کی کوشش کریں. میں آیتیں وغیرہ پڑھ کے پھونکتی ہوں, آیت الکرسی وغیرہ پڑھتی ہوں, 4 کل پڑھتی ہوں, لیکن میں ریلیکس نہیں ہو پاتی, میں سو نہیں پاتی, پوری رات بس سکون رہتی ہوں. تو مجھے اس کے 3 مہینے سے خواب دیکھ رہی ہیں؟ جی, مسلسل 3 مہینے سے خواب آپ یہ دیکھ رہی ہیں. جی صحیح. اچھا, یہ تھوڑا سا میں بھی ڈر گئی کہ آپ ایک ہی رنگ کی چیزیں اور خون بھی دیکھ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بہن, اب اس خواب کو تھوڑا سا کھول کے بیان کرتے ہیں. ہمیشہ اس طرح کے خواب جو مریضوں کو نظر آ رہے ہوتے ہیں یا وہ اور بہت سارے خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں, اب اس کی 2 بنیادی وجہ ہو سکتی ہیں, ایک روحانی اور ایک نفسانی یا دماغی. ہمارے پاس بہت سارے مریض اس طرح کے آتے ہیں کہ ان کو دماغی امراض بھی ہو جاتے ہیں. جس طرح بھی آپ نے پہلے انٹرو کے اندر بات کی تھی کہ میٹابولزم میں خرابی ہوتی ہے, گیسز ہوتی ہیں جو چڑھ رہی ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے اکثر لوگ ہوتے ہیں جو خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان کا دماغ مسلسل جاگ رہا ہوتا ہے.
یا کوئی ایسی ناگہانی آفت آ چکی ہوتی ہے جس کی یا اس کے بعد ان کا دماغ سوتا ہی نہیں ہے. وہ رات میں جب سونے لیٹتے ہیں تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہم جاگتے رہیں, مگر وہ سو رہے ہوتے ہیں مگر ان کا دماغ جاگ رہا ہوتا ہے. اس طرح کے امراض کے لیے پہلے طب نبوی سے میں ایک چھوٹی سی میں ان کا نسخہ بتا دوں, اس کے بعد روحانی طور پہ بتاتا ہوں. ایک دوا ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں چھوٹی چندن, لکڑی کی طرح ہوتی ہے. اس کو پیس کر اتنا ہی ہم وزن شہد کو ملا لی جائے تو وہ لوگ کہ جن کا دماغی استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے, وہ خطیب ہیں, وہ نعت خواں ہیں, وہ نقیب ہیں, یا رائٹر ہیں, ڈاکٹرز ہیں, اینکرز ہیں, ہمارے پروڈیوسرز ہیں, دماغ زیادہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ اگر وہ چھوٹی چندن اور شہد کو ملا کے استعمال کریں گے دماغی طور پہ انشاءاللہ وہ آہستہ آہستہ دماغی امراض سے بہتر ہو جائیں گے, کام ڈاؤن ہوں گے. اچھا, اب یہ جو بات کرتی ہیں کہ کالی مکڑیاں, کالی جو ہیں اونٹ, اس طرح کبوتر, میں نے آپ کو پہلے عرض کیا تھا یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. شیطان چاہتا ہے کہ انسان رحمان سے دور ہو جائے, وہ اپنے معاملات میں اتنا الجھتا چلا جائے, آخر یہ آئے کہ جس طرح نعوذ باللہ شیطان مایوس ہے, اللہ کا بندہ اللہ سے مایوس ہو جائے, اس کی وہ آخریت ہوتی ہے. اس میں 2-3 چیزیں کرنی ہیں. ایک تو آپ باوضو ہو کر سوئیں, آیت الکرسی کی تلاوت کرتے رہیں. اچھا, وہ میرے بھائی یا میری بہنیں جن کو آیت الکرسی یاد نہیں ہے تو وہ سورۃ الفاتحہ یا سورۃ الاخلاص یا سورہ کوثر, اچھا میں آسان کر دیتا ہوں, قل واللہ احد, انا آتیناک الکوثر یا علم شریف پڑھ کر آپ پڑھتے سو جائیں. تو اس سے آپ کا ایک حصار ہو جائے گا اور جو شیطانی یلغار ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو. دوسرا یہ کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں, وہ علماء ہیں, صالحین ہیں, اولیاء کاملین ہیں, آپ ان سے اپنا تعلق ربط رکھیں تاکہ جو چیز اللہ کے ذکر سے مشغول ہو جاتی ہے وہ دوسری چیزوں سے بچ جاتی ہے. آپ جتنا قریب رہیں گے ان چیزوں سے بچتی رہیں گے. صبا قریشی ہمارے ساتھ کالر موجود ہے ملتان سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. السلام علیکم. جمعہ مبارک سب کے لیے. آپ کو بھی. اور بہت اچھا لگا, کال مل کے, اور ٹاپک بھی بہت اچھا ہے. تو مجھے اپنے خواب کے بارے میں یہ معلوم کرنا, میکسیمم 1 سے 1.5 ماہ پہلے کی بات ہے. ایک خواب مجھے آئی ہے جس میں نا فجر سے پہلے کی بات ہے, اور دروازہ ناک ہوتا ہے. جیسے ہی ہم دروازہ کھولنے بھی نہیں پاتے, کچھ لوگ جن کی شکلیں اچھے سے نظر نہیں آ رہی تھی اور وہ اندر داخل ہوتے ہوئے غصہ کرتے ہیں کہ ہمیں کام کرنے دیں, اور چاروں طرف ہمارے گھر میں نا وہ کیلے ٹھوک دیتے ہیں چاروں کونوں میں. اور اس کے بعد اس طرح سے ہے کہ میرے چھوٹے بھائی ہیں, ان کو بھی چیزیں نظر آتی ہیں کہ کبھی کتوں کی شکل میں, کہیں برہنہ چیزیں نظر آتی ہیں. پھر حالانکہ میں قرآن پاک پڑھتی ہوں, میں ایسی چیزوں کو اوائڈ کرتی ہوں, لیکن قرآن پاک اور نماز پڑھ کے میں بھائی کے اوپر دم بھی کرتی ہوں. گھر کا بھی رات کو سوتے ہوئے میں حساب کر کے سوتی تھی, لیکن اب کچھ دن سے ایسا ہے کہ میں پڑھنا بھی چاہتی ہوں نا, وہ میں وہیں پر رک جاتی ہوں اور مجھے نیند آ جاتی ہے. حد ہے کہ ہم لوگ یہ گھر سیل کرنا چاہ رہے ہیں, سب کچھ ہو جاتا ہے, لیکن اس کے باوجود کوئی نہ کوئی مسائل ایسے آتے ہیں, پسند کر جاتے ہیں, لیکن ہمارا گھر سیل نہیں ہو پاتا, اور میرے بھائی بھی بہت زیادہ بیمار ہونے لگے ہیں. اب اچھا, مجھے اچھے سے اس کا جواب ضرور بتائیے گا اور میں انتظار کروں گی. ٹھیک ہے صبا, بہت شکریہ آپ کی کال کا. علامہ صاحب وہ پریشان ہیں تو وہ اپنے گھر سے بھی نکلنا ہے, وہ چاہ رہے ہیں کہ گھر بیچتے ہیں, اور جیسے انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ فجر کے ٹائم گھر پہ نوک ہوتی ہے, بندے آتے ہوتے, میں کام بھی نہیں کرنے دیتے, اور یہ بندے ان کے گھر میں آ کے جن کی شکلیں نظر نہیں آ رہی وہ آ کے کیل ٹھوکنے گھر میں لگ جاتے ہیں. اب وہ کہتی ہیں ان کا بھائی بھی مارا ہے, گھر بھی ان کا نہیں بک رہا ہے. اس کا کیا معنی, خواب کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعبیر بظاہر جو نظر آتی ہے اس کی نظر آتی ہے کہ کچھ ان کے ہیں مخالفین, ٹھیک ہے, اور اب البتہ ہاں یہ جو فیصلہ انہوں نے کیا ہے گھر بیچنے کا, یہ فیصلہ انہوں نے صحیح کیا ہے. اب یہ جگہ ان کو فیور نہیں دے رہی ہے ابھی, ٹھیک ہے, اور مسائل ہیں ابھی زمین کے اوپر نا, ان کو فروخت کر دینا ہی ان کے لیے بہتر ہے یہ, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ اگر فروخت ہونے میں تاخیر ہو رہی ہے تو ان سے کہیں کہ یہ تو خود گھر میں رہتے ہیں, اور فقط اس نیت سے کہ میں گھر کی فروختگی میں آسانی ہو جائے تو 110 مرتبہ سورہ اخلاص اس نیت سے پڑھنی ہے خالی, کہ اس میں آسانی پیدا ہو اور ہمارے لیے اس کے اسباب بن جائیں, اور اچھے لوگ تو انشاءاللہ اس کے لیے اسباب بھی نکلیں گے, تمام بنیں گے. باقی جیسے پہلے کہا تھا کہ جو انہوں نے خواب دیکھا ہے ان معاملات میں تو اس کے لیے فوری طور پر صدقہ دیں, گندم کی صورت میں, جس کی صورت میں, ٹھیک ہے نا, بالخصوص مخصوص کریں اس کو اتوار کے دن. اتوار کا دن جو ہے اور بدھ کے دن صدقہ دیں یہ سبزی کا, کسی گرین چیز کا, ٹھیک ہے, وہ دیں اپنے اہل خانہ کے لیے, اور اتوار کے دن دیں اپنے
गंदम का, चावल हो, आटा हो, ये हो, इस सूरत में, ठीक है, अनाज की सूरत निकालना ही है। तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह आसान बताएगा। और जैसे मुफ्ती साहब ने कहा कि होना ही चाहिए कि हमें रात को सोने के भी आदाब हैं ना, देखिए उठने के आदाब हैं, दिन के आदाब हैं, तो सोने के भी आदाब हैं। जैसे भी मोहतरमा बता रही थी अपना, तो हम असल में उन आदाब की पासदारी नहीं करते हैं। सोने से पहले बावज़ू होकर जो भी मुख्तसर में दुआ आती है पढ़नी चाहिए। वो कहती है मैं पढ़ना चाहती हूँ लेकिन पढ़े बाद में तो रुकावट होती है ना, जब आप पे अगर कोई ऐसे असरात बल ये नहीं, देखिए जो इस टाइप की जो हमलावर होती है वो होती है दिमाग के ऊपर, है ना, ठीक है, दिल को बेचैन कर देना। तो उसमें एक छोटा सा है कि बुज़ुर्गों ने बताया है, मेरा तो नहीं है ये, बुज़ुर्गों ने बताया है, जैसे इनके लिए भी है, मोहतरमा के लिए भी है, जिनको सारे मसाइल होते हैं, नमाज फ़जर के बाद 61 टाइम क़िबला रुख बैठकर किसी बारीक कागज़ के ऊपर सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 61 दफ़ा अपने हाथ से खुद लिखे हैं, ठीक है, बारीक कागज़ लिखा मैंने आपको, कि लिखने के बाद फिर उसके ऊपर सूरह फातिहा पढ़ के दम करें उसके ऊपर, और उसको फिर तावीज़ की शक्ल देख लें, ठीक है, और फिर उसको प्लास्टिक में किसी चीज़ के अंदर, सब्ज़ कपड़े के अंदर बांध के गले में पहन लें, बाजू में बांध लें। तो ये यानी बहुत सारे जो ड्रामनी चीज़ें ख्वाब में आती हैं उसके लिए, और छोटे बच्चे उनके लिए बिल्कुल उनके लिए, ठीक है ना, सबके लिए हो सकता है ये चीज़, है ना, ये बेहतरीन माएँ भी आराम से कर सकती हैं, बच्चों को सब कर सकते हैं, मतलब ये मखसूस नहीं किसी के लिए, ये बहुत सारी चीज़ों के लिए हिस्सा एक तरह से कह लीजिए, ढाल एक तरह से। फजर की नमाज में क़िबला रुख होकर आपने कहा 61 दफ़ा उसको बारीक कागज़ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ज़ेर ज़बर पेश की पाबंदी नहीं है, ठीक है, पाबंदी नहीं है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 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 करके फिर उस पर एक मरतबा सूरह फातिहा पढ़ के दम कीजिए, और उसके बाद फिर उसको तावीज़ की शक्ल बना लें। बारीक इसलिए कहा है ताकि वो बहुत ज़्यादा मोटा ना हो जाए, ठीक है ना। उसको करने के बाद सदका निकाल के थोड़ा सा कोई सदका निकाल के फिर उसको पहन लें, बच्चे के गले में डाल दें, खातून अपने बाजू में बांध दें, जिसमें से टच होना चाहिए अलबत्ता उसको, ठीक है। और एक बात ध्यान रखिए चाहिए कि हमारे ये होता है, ये जो तावीज़ात पहने में होते हैं ना, तो इन तावीज़ात को साल हर साल गुजर जाते हैं, बस वो उसमें बदबू आने लगती है, कपड़े के नहीं देखेंगे, जिस तरह से इंसान के लिए ज़रूरी है ना कपड़े चेंज करना, ऐसे हाँ इसी तरह से उसको भी तब्दील करना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो तबीयत खुद तबीयत कहता है मुझे तुम्हारा मर्ज़ का ख़त्म करूँगा, पहले मेरा ख़त्म करो। बिल्कुल सही बात है। आयशा हमारे साथ कॉल भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम आयशा, माफ़ कीजिएगा, अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? ठीक है बिल्कुल। सबसे पहले तो आपका नाम बहुत प्यारा है, मैंने पहली दफ़ा आयशा नाम सुना है। हाँ जी ठीक है। अच्छा, और आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। क्या पूछना चाहेंगे आयशा? जी मुझे अपने ख्वाब की तबीर जाननी है। जी जी, इसलिए मैंने आपसे कॉल की है। जी जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाह। ख्वाब मेरे ये है कि अक्सर मैं 5 साल नमाज पढ़ती हूँ और कोशिश करती हूँ बावजूद भी रहने की, तहज्जुद भी पढ़ती हूँ और मतलब सदक़ात वगैरह भी करती हूँ, लेकिन इसके बावजूद जो है मैं बीमार रहती हूँ और टेस्ट वगैरह करवाती हूँ तो कुछ भी नहीं आता। तो टेस्ट वगैरह में कुछ नहीं आता, बीमार रहती हूँ और ख्वाब आते हैं। कभी ख्वाब में देखती हूँ कीचड़ देखती हूँ, दलदल है, पानी उसके अंदर मैं दसी हुई हूँ, और जो कभी मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं बिस्मिल्लाह पढ़ रही हूँ और वो दलदल से ना बाहर ऊपर की तरफ आ रही हूँ। कभी ऐसे लगता है सांप इतने नजर आते हैं, इतने बड़े और ब्लैक कलर के मोटे मोटे सांप जो है ना वो दिखाई देते हैं, और कभी वो मुझे काटने को आ रहे हैं, कभी वो कुछ नहीं कहते हैं। और कभी देखती हूँ को जो कुत्ता होते हैं और मैं आगे आगे जा रही हूँ अंधेरे की तरफ और घने दरख्त है और उस तरफ तो भागी जा रही हूँ और आगे कुछ भी नहीं है। ऐसा डर लगता है मुझे और डर की वजह से मैं उठ जाती हूँ। तो ऐसे ही रहता है काफी देर से। कभी अब मैं जो है ना मैं दुआ भी करती हूँ, नमाज भी पढ़ती हूँ। अब फिर मैंने ख्वाब देखा था पिछले हफ्ते, तो देखा था कि 3 दरख्त देखे हैं, उनके ऊपर फल लगे हुए हैं। एक दरख्त है केले का, ठीक है, उसके ऊपर इतने ज्यादा केले लगे हुए हैं, और दूसरा दरख्त उसके ऊपर इतने ज्यादा आलू लगे हुए हैं, और तीसरा दरख्त है उसके ऊपर इतने ज्यादा माल्टे लगे हुए हैं। तो वो जब मेरी आंख खुली तो वो तहज्जुद का ही टाइम था। फिर मैं उठी थी, मैंने तहज्जुद पढ़ी और मैं इन सब ख्वाब की तबीर जानना चाहती हूँ और ये भी पूछना चाहती हूँ कि जो मैं बीमार रहती हूँ, वैसे मैं मुझे समझ नहीं आती क्या है। बाजार में ठीक हूँ लेकिन अंदरूनी में ठीक नहीं हूँ। सही, ठीक है ठीक है, चलो बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी आयशा की। जी बिस्मिल्लाह। अक्सर जो ये ख्वाब फ़ोन पे भी सुना रहे हैं और इन्होंने भी ज़बानी बताया कि अक्सर कीचड़, गंदगी, सांप, कीड़े मकोड़े नज़र आ रहे हैं, तो कुत्ते नज़र आ रहे हैं, कुत्ते नज़र आ रहे हैं। तो ये जो गैबी दुनिया हमारे सराउंडिंग में होती है ना आसपास, उसमें मकील, शैतान, जिन्नात फिर होते हैं, तो वो ख्वाब में बहुत ज़्यादा किसी के वो जो अपना रूहानी सिस्टम होता है वो वीक होता है, तो उसका कनेक्शन जुड़ जाता है उन चीज़ों से ना।
تو وہ چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں انسان کو، پھر انسان اس سے بہت پریشان ہوتا ہے. خواب کی دنیا میں جب انسان ہوتا ہے تو ہر ایک اس کے اثرات کو لیتا ہے. اچھا خواب دیکھے تو طبیعت اچھی ہوتی ہے، برا خواب دیکھے تو گھبراتا ہے. تو اس کے لیے میں کچھ چیزیں بتا دیتا ہوں اسی اپنے تجربات کی روشنی میں، بزرگوں سے سنے ہوئے اعمال. ایک تو یہ جو نا سورہ فیل کی آیت نمبر 2 الم یجعل کیدہم فی تضلیل، یہ انسانوں کے لیے بھی، جناتوں کے لیے بھی، شیاطین کے لیے بھی، سوتے کے لیے بھی، جاگتے کے لیے بھی، سب کے لیے بڑی بہترین مفید چیز ہے کہ اس کو بطور تسبیح کے 100 مرتبہ پڑھ کے سو جائیں. الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کہ ان کی تسبیح ہم نے ناکارہ نہیں بنا دی کیا. یہ بھی بطور تسبیح کے جو حاضرات ہوتے ہیں ہمارے سراؤنڈنگ میں آس پاس، کیونکہ ہمارے دیکھ ہم جہاں بیٹھا نا یہاں بھی چیزیں ہوتی ہیں، موجود ہیں، تو اس کے لیے بھی بطور تسبیح کے سونے سے پہلے یا دن میں کسی بھی ٹائم پڑھ لیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. تو جتنے بھی خبث و خبائث، شیطان، جنات، مرد، عورت اور انسان جو بھی ہے اس کے شر سے محفوظ رہیں گے. تیسری چیز جو سورہ فلق کی شروع کی دعائیں ہیں، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، تو اس کا بھی بطور تسبیح کے ایک ورد رکھیں، 100 مرتبہ کم از کم پڑھ لیں قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. ان 2 ورڈ کا خاص طور پہ، ویسے سورہ فلق اور ناس پوری ہی دونوں بہترین ہیں، لیکن چلتے پھرتے یہ 2 چیزوں کا رکھیں تو اس میں تمام مخلوقات کے شر سے، اس مخلوقات میں سانپ، بچھو، کیڑے مکوڑے اور یہ جنات اور ساری چیزیں شامل ہیں. تو چلتے پھرتے پڑھیں قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. تو جن کو ڈراؤنے خواب نظر آ رہے ہیں یا جاگتے میں دشمنی ہے ان کی، انشاءاللہ ان تمام دعا کی برکتوں سے اللہ نے چاہا وہ محفوظ رہیں گے. چونکہ دیکھیں ہر ایک، اور اگر کسی نے کچھ کیا بھی ہوگا نظر بد ہوگی، اس سے بھی محفوظ ہو جائیں گے. چونکہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے کہ آس پاس میں اس کے رشتہ داروں میں، دوستوں میں، محلے والوں میں جیلس ہونے والے، حسد کرنے والے، برائیاں کرنے والے بہت سارے ہوتے ہیں. ہم ٹھیک ہے بدگمان نہیں ہونا چاہیے، لیکن جہاں بھی جو بھی رہ رہا ہے انسان، تو انسان ایون یہ کہ گاڑیوں تک سے لوگ جیلس ہوتے ہیں، گاڑی کھڑی کوئی کیل مارتا چلے گا، اس نے نشان مار دیا، کسی نے اس کا شیشہ توڑ دیا، تو انسانوں سے تو ہوتے جیلس. اس لیے یہ پڑھتے رہے، انشاءاللہ محفوظ رہیں گے. صحیح. اچھا جی ان سے کہیں کہ خواب تو بتا رہی ہیں، لیکن کوشش کریں کہ اپنی زبان سے اپنے اطراف والوں کو تکلیف نہ پہنچایا کریں. ٹھیک ہے. آپ کے لیے یہ عائشہ آپ کے لیے تھا کہ کیونکہ ہوتا ہے کہ ہم سارے معاملے تو کر رہے ہوتے ہیں، یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ ہم خود کیا کر رہے ہیں سارے دن میں. ہاں، کہ اپنی زبان سے کوشش کریں کہ کسی کو نقصان نہ کم پہنچائیں، بلکہ نہ پہنچائیں، زیادہ بہتر ہے. سب کو خوش رکھیں. جی ہمارے ساتھ آسیہ کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم جی، بکھر سے ہیں. بکھر سے. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. آسیہ جی، میں عطیہ بات کر رہی ہوں بکھر سے. جی جی جی، کیا پوچھنا چاہیں گی؟ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں، میں رات کو جب سوتی ہوں نا تو رات کو نا مجھے جو فوت ہو چکے نا دادا دادی چاچو نانی، یہ خواب میں آتے ہیں اکثر اور چیزیں دے جاتے ہیں. اچھا، یہ تو بڑا اچھا خواب ہے. کوئی اگر چلا گیا اور پیارا نظر آئے خواب میں، خوش نظر آتے ہیں آپ کو؟ جو فوت ہو چکے نا وہ خواب میں آتے ہیں. جی جی، میں پوچھ رہی ہوں کہ وہ مرحومین آپ کو خوش نظر آتے ہیں؟ خوش نظر آتے ہیں؟ جی، خوش نحال ہوتے ہیں. عام روٹین میں کہتے ہیں میں باغ میں ہوں اس طرح کے، اور کبھی روٹی دے جاتے ہیں، کبھی چوزے دے جاتے ہیں مجھے. اچھا چلیں، یہ تو بڑا پیارا خواب ہے، بہت شکریہ آپ کی کال کا. جی دیکھیں مریحہ، ایک اور چیز میں بتانا چاہوں گی کہ جب بھی آپ سے کوئی خواب بتاتا ہے، مثال کے طور پر ہم گھر میں ہی ڈسکس کرتے ہیں آج میں نے یہ خواب دیکھا، ٹھیک ہے، تو جب بھی بتائیں، جو بھی سننے والا ہے تو اس کی تعبیر ہمیشہ اچھے لفظوں کا استعمال کریں. اور اگر یہ تو واضح طور پر ایک واضح ہی خواب ہے، اگر کوئی مرحومین آپ کے خواب میں آتے ہیں نا تو وہ ایک طرح سے یہ اشارہ بھی ہوتا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب بھی کریں، کیونکہ وہ جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں وہ ایصال ثواب کا تو حق رکھتے ہی ہیں نا. تو وہ آ کر آپ کو کہیں نہ کہیں، ظاہر ہے بہت سارے لوگ اپنے بچھڑوں کو بھول بھی جاتے ہیں، تو وہ یاد دلاتے ہیں کہ بھائی ہم ہیں، ہمیں یاد رکھنا ہے آپ نے. تو جو بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، کوشش کریں کہ آپ جتنا ایصال ثواب ان کے لیے کر سکتے ہیں. اور آج کل کے دور میں خاص طور پر اگر آپ ایصال ثواب کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ درخت لگا دیجئے، کیونکہ جس طرح کا انوائرمنٹ ہم برداشت کر رہے ہیں اور گرمی جس طرح سے ہم برداشت کر رہے ہیں، تو یہ درخت لگانا آپ کے لیے کتنا ثواب کا حامل ہوگا کہ جو چوپایا اس سے کھانا کھائے، جانور کھائے، انسان کھائے، سب صدقہ میں شمار کیا جاتا ہے. یہ مرنے کے بعد آپ کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوگا. اور جب مرحومین آپ کو کوئی چیز دے رہے ہوں تو یہ تو اچھی چیز میں اس کا شمار کیا جاتا ہے. اکثر معبرین جو ہیں، تعبیر بیان کرنے والے، وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر مرحومین کوئی چیز دیتے ہیں آپ کو تو وہ اپنی تعبیر میں لکھتے ہیں کہ وہ اچھائی کی جانب اشارہ ہوتا ہے. اسی طرح سے کبھی بھی ہم لطف لینے کے لیے بعض اوقات ایک جھوٹا خواب بھی بیان کر دیتے ہیں. جھوٹے خواب، یار میں نے تو یہ دیکھا تھا. جو لفظ آپ بیان کریں نا، احادیث میں اس کا حکم بڑا سخت ہے، اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کہ اگر کوئی شخص اپنا خواب جھوٹا کسی کو بیان کرتا ہے، قیامت کے دن اسے 2 جو دیے جائیں گے، جو، ٹھیک ہے، اور انہیں کہا جائے گا کہ وہ اس میں گرہ لگائے.
اور یہ جب تک نہیں لگائے گا تب تک اس کا یہ عذاب چلتا رہے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو جھوٹا خواب بیان کرنے سے مذاق میں بھی کوشش کریں کہ لوگ تو اکثر رشتہ کرانا کہتے ہیں جی ہم نے خواب میں دیکھا تھا ان کا رشتہ ہو گیا تھا. خیر جی شاید ہمارے ساتھ کالر بھی موجود ہے، ان کی کال جلدی سے لے لیتی ہوں. السلام علیکم جی. السلام علیکم، کیسی ہیں مدیہ؟ ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک. کیا پوچھنا چاہیں گی شال؟ مدیہ میں نے 2 خواب دیکھے تھے. ایک دفعہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بڑی سی دیگ سی ہوتی ہے اور اس میں میں جا رہی ہوتی ہوں پر مجھے پتہ نہیں چلتا اور میں اس کے اندر گر جاتی ہوں. پھر میرے فادر کی ڈیتھ ہو چکی ہے لیکن میرے فادر اس میں سے مجھے باہر نکالتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری دفعہ میں نے دیکھا کہ ایک جگہ سے ہوتی ہے اور نا ایک سانپ میرے اوپر ہوتا ہے تو میرے ہسبینڈ مجھے کہتے ہیں دیکھو تمہارے اوپر کیا چیز چل رہی ہے. تو وہ سانپ جب میرے اوپر سے ہٹاتے ہیں تو وہ کافی سارے سانپ ہوتے ہیں اور وہی سارے سانپوں کو ہٹاتے ہیں میرے اوپر سے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ میری بیماریاں نہیں ختم ہوتی، کوئی بھی خاص بیماری مجھے نہیں ہوتی لیکن وہ بیماری اتنی لمبی ہو جاتی ہے کہ میں پریشان ہو جاتی ہوں کہ اس کے ساتھ کیا کروں. صحیح، ٹھیک ہے. اچھا آپ شو دیکھتی رہیں، مجھے بھی بریک لینی ہے. بریک سے جب واپس آتے تو آپ کے خواب کی تعبیر لیتے ہیں، کہیں مت جائیے گا. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں اور میں اپنے تمام ناظرین سے یہ گزارش بھی کرنا چاہوں گی کہ ہم انشاءاللہ استخارے کے حوالے سے ایک پورا شو کریں گے جس میں آپ لوگ جب ہمیں کال کریں گے تو استخارہ بھی چیزیں کر سکیں اور آپ کی رہنمائی کر سکیں گے. لیکن ابھی کیونکہ ہم نے خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے بات کرنا شروع کر دیے تو ابھی ہم آپ کی خوابوں کی تعبیر آپ کو بتا رہے ہیں. جیسے بریک پر جانے سے پہلے صبا قریشی کے میں کال آئی تھی اور انہوں نے بتایا کہ کیسے وہ ایک پرابلم میں آئے. ان کے بعد ان کے خواب میں دیکھا اور ان کے والد صاحب جو کہ دنیا سے جا چکے ہیں انہوں نے ان کو وہاں سے نکالا اور اس کے بعد پھر دیکھا کہ ان کے اوپر ایک سانپ چڑھ رہا ہے اور پھر ان کے ہسبینڈ نے وہ ایک سانپ ہٹایا تو کئی سانپ تھے تو ان کے ہسبینڈ وہ سانپ ہٹائی جا رہے تھے اور انہوں نے کہا وہ ساتھ میں کچھ بیمار بھی رہتی ہیں. تو اس کی تعبیر میں آپ سے جاننا چاہوں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس طرح کے جو مریض ہوتے ہیں کبھی کبھی ان پہ جادو کے معاملات بھی ہوتے ہیں. اچھا لازمی نہیں کہ انسان ہی جادو کرے. قرآن مجید اچھا خواب یہ بتا رہے کہ ان پہ کچھ ہے جیسے وہ کہتے ہیں کہ میں ویسے ٹھیک ہوں لیکن میری طبیعت ٹھیک بھی نہیں رہتی. میں نے آپ کو ہم نے شاید اس سے پچھلے جمعے کو جادو پہ بھی پروگرام کیا تھا. اس میں نے عرض کیا تھا جس پہ جادو ہوتا ہے سو گھبراہٹ، بے چینی، انجانا سا خواب، دماغ کا جاگنا یا کچھ لوگوں کو L5 L4 جو کمر کے مورے ہوتے ہیں وہ درد کرنا شروع ہو جاتے ہیں یا پھر مریض بالکل ٹھیک ہوتا ہے لیکن وہ محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اندر سے بیمار ہے یا کوئی نہ کوئی تکلیف ہے. اچھا جس طرح بہن نے کہا کہ ان کے والد صاحب ان کو آ کے بچا رہے ہیں، یاد رکھیے گا ایسے مریض جتنے بھی ہیں جن پہ جادو کے معاملات ہیں میں پھر کہوں گا کہ ہمیشہ انسان جادو نہیں کراتے. من الجنتی والناس، جنات کا مشغلہ ہے کہ انسانیت کو تنگ کرنا تو وہ اپنے کام میں لگے ہوئے تھے. اب ایسے جو مریض ہوتے ہیں وہ جمعے کے دن خاص طور پہ اپنے والد یا والدہ کے لیے سورہ یاسین پڑھ کر احصال ثواب کریں اور اگر مرد حضرات ہیں تو وہ اپنے والد یا والدہ کی قبر پر جا کے سورہ یاسین کی تلاوت کریں اور ان کا توسل کریں، ان کی اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ دیں کہ اللہ میری والدہ کے اور والد کے صدقے میں میری بخشش فرما. لیکن جیسے اگر والدین وہ کہا کہ والد جو ہیں آ کے وہ نکال رہے ہیں تو والدین اس کا مطلب ہے دنیا سے جا کے بھی آپ کو بہت ساری مشکلات سے نکال لیتے ہیں اگر وہ آپ سے راضی ہیں. بہن آپ قبر پہ جا رہی ہوں، قبر پہ جانے کے بعد آپ کی بخشش ہو رہی ہے والد و والدہ کے صدقے سے، کتنی بڑی بات ہے. تو آپ والد و والدہ کے لیے اصالِ ثواب کرتے ہیں. پھر جو سانپ لپٹے ہوئے ہیں یا دوسرے جو امراض ہو رہے ہیں ان کے لیے سب سے بہترین ہے کہ آپ آیت الکرسی کی تکرار کرتے ہیں، آیت الکرسی کا ورد کرتے ہیں. آپ جتنی آیت الکرسی پڑھتے رہیں گے آپ اس چیز سے محفوظ رہیں گے. جن کو آیت الکرسی آتی ہے میں پھر عرض کروں گا وہ سورہ فاتحہ یعنی علم شریف پڑھتے رہیں، سورہ اخلاص یعنی قل اللہ احد پڑھتے رہیں، سورہ کوثر پڑھتے رہیں، باوضو رہیں. تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ اور اس کو اپنے پر سوار نہ کریں. اور نور پہ مطلب فون پہ دیکھ کے پڑھتے رہیں سو جائیں. ویسے فون پہ دنیا جان کی ریلز دیکھ کے سوار کر لیتے ہیں. سوار کرنے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے مریض اکثر نفسیاتی ہو جاتے ہیں، وہ چیزیں پڑھ رہے ہوتے ہیں نعوذ باللہ وہ کہتے ہیں ہمیں محسوس نہیں ہو رہا. تو پھر بہتر یہ کہ جہاں آپ نے روحانی عامل سے بات کی ہے، کسی عالم سے بات کی ہے، آپ کسی دماغ کے ڈاکٹر کو بھی دکھا دیں تاکہ دونوں چیزیں جب جمع ہو جائیں گی تو انشاءاللہ آپ بہتر طریقے. لیکن اس سبا کے لیے تو میں سبا کے لیے میں ایک جنرل بات کروں کہ اس طرح کے مریض جن کو کثرت کے ساتھ یہ ہو رہا ہوتا ہے، مثال کے طور پہ کسی پر اگر جادو کے معاملات ہیں یا خواب اکثر آتے رہیں تو دماغ پہ اتنا گہرا اثر ڈالتے ہیں کہ دماغ متاثر ہو جاتا ہے تو ان کو دماغ کے ڈاکٹر کو بھی دکھانا چاہیے. جیسے لاسٹ ٹائم ہم نے بات کی تو یہ تھا کہ جو اہل علم ہوتے ہیں ان پہ تو سب سے زیادہ جو نظر ہے اور وہ جو باقی اثرات ہیں وہ تو سب سے پہلے دماغ پہ آتے ہیں. اچھا ہمارے ساتھ کیس اسٹڈی کو اور بیٹھی ہوئی ہیں، ہم ان سے ان کا بھی خواب جانتے ہیں پھر تعبیر ان سے کی بھی جانیں گے. جی ندا السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. جی
میرا جو خواب ہے میرے اولڈ گھر سے یعنی میکے کی طرف سے ریلیٹڈ ہے اور اکثر و بیشتر مجھے آتا ہے. شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں, 10 سال سے مجھے اکثر بیشتر آتا ہے. دیکھتی یہ ہوں کہ ہمارے 3 روم ہیں اور وہاں پر رہائش ہے گھر میں ہمارے, اور ظاہر ہے میری شادی ہو گئی تو میں اپنے میکے جاتی بھی ہوں, لیکن اوپر والا جو روم ہمارا نیو بنا ہے اس میں جو ہے انٹری نہیں ہے اور وہ بہت سالوں سے بند پڑا ہوا ہے. اور جب میں جا رہی ہوں وہاں پر تو میں گھر والوں سے کہتی ہوں یار اس روم میں مجھے جانے دو اور دیکھوں تو میں کیوں تم لوگ نہیں جاتے ہو. نہیں اسے بند ہی رہنے دو, کوئی نہیں جاتا اس روم کو, کوئی یوز نہیں کرتا. لیکن اندر مجھے ہے کہ بھائی میرے گھر کا حصہ ہے یہ روم بھی, تو اسے بھی استعمال میں آنا چاہیے, یہ بند کیوں ہے. اب میں اوپر جانے کی کتنی کوشش کر لوں لیکن نہیں جا پاتی. لیکن ایک بار ایسا ہوا تھا کہ میں خواب میں ہی گئی ہوں اور جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا ہے, دروازہ کھول کے میں سلام کر کے اندر گئی ہوں. باقاعدہ مجھے وہاں سے نظر تو کچھ نہیں آیا لیکن محسوس ہوا ہے چیزیں ہلتی ہوئی کہ وہاں پر کچھ معاملات ہیں. اب اللہ عالم کیا معاملات ہیں, کہ وہ جنات ہیں یا کچھ آسیب ہیں, اچھی چیز ہے بری چیز ہے, یہ چیز نہیں. لیکن میرے سلام کا مجھے لگا کہ جواب مجھے ملا ہے اور ایک دباؤ بھی ہے روم میں. بس چاہتی ہوں کہ یعنی خواب میں ہی سوچ رہی ہوتی ہوں کہ میں اس روم کو کلیئر کر دوں تاکہ ہمارا یہاں پر آنا جانا کھل جائے اس روم کا بھی. تو اس سے تھوڑی گھبراہٹ ہوتی ہے مجھے, اور جب میں اٹھتی ہوں تو میں رو رہی ہوتی ہوں. میرا جو پلو ہوتا ہے وہ بھیگا ہوا ہوتا ہے آنسوؤں سے, باقاعدہ میں بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہوں. میں بہت فیل کرتی ہوں یعنی اپنے پرانے گھر کو. تو یہ ہے میرا خواب. صحیح, ٹھیک ہے, میں اس کی تعبیر جاننے کی کوشش کرتی ہوں. لیکن اسامہ ہمارے ساتھ کالر بھی موجود ہیں پشاور سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی اسامہ بھائی, میرے یہ مفتی صاحب سے خواب کا یہ پوچھنا تھا میں نے کہ اگر ہم اپنے کسی رشتہ دار کی طرح والدین میں سے یا بہن بھائیوں میں سے کوئی پوچھتے ہیں کہ حادثاتی موت ہوتی ہے ان کی یا ان کے وہ اس طرح دیکھ لیتے ہیں ہم, تو صبح صادق فجر کا وقت ہوتا ہے, جب آنکھ کھلتی ہے تو زانے ہو رہے ہوتے ہیں, دل پریشان ہو جاتا ہے, اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ صحیح, ٹھیک ہے. میں آپ کا مجھے دوبارہ سے اپنا سوال ریپیٹ کیجیے گا کہ اگر آپ کسی کی حادثاتی اگر موت ہو جاتی ہے, رشتہ دار کی بہن بھائیوں میں سے یا بیوی بچوں میں سے یا والدین میں سے کسی کی حادثاتی موت آپ کو نظر آ جاتی ہے, جب ان کا انتقال ہو گیا ہے اور جب آپ کی آنکھ کھلتی ہے تو صبح صادق کا وقت اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں, تو اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ صحیح, ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ کی کال کا. اچھا, میں علامہ صاحب ان کا بھی پہلے تعبیر پھر ان کی بھی جاننے کی کوشش کریں گے. عمران جو پہلے اس سے پہلے خاتون کی کال آئی تھی نا, تو ان کے ساتھ مسائل جو ہیں وہ تو یہ ہے کہ خود بہت اچھی خاتون ہے وہ, اور ان کی اچھائیاں جو ہیں ان کے مسائل بن رہی ہیں. ٹھیک ہے, صبا قریشی, ٹھیک ہے نا, ان کے لیے ان کی خوبیاں جو ہیں ان کے لیے مسائل بن رہی ہیں. ٹھیک ہے نا, لیکن بہرحال ان کو اپنی خوبیاں ختم نہیں کرنی چاہیے, جو عادت ہیں وہ برقرار رکھیں. ٹھیک ہے, اور جو بھی استغفار ہے وہ کرتے ہیں نا, مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ, اور محفوظ رہیں گی. اور یہ جو لوگ اچھے اپنی عملی زندگی میں اچھے ہوتے ہیں تو اسی طریقے سے ان کی مدد بھی ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. دوسرا نمبر پہ کہ ابھی جو جیسے انہوں نے کہا ہے خواب میں, تو دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ بالکل کوئی مکان میں خالی میں بھی رہنے والے گھر میں بھی چیزیں ہو جاتی ہیں. اس کا آسان طریقہ جو ہے مطلب میرے علم کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں میں, ٹھیک ہے نا, غلط بھی ہو سکتا ہے, وہ یہ ہے کہ مخاطب کرنا چاہیے ان کو. ٹھیک ہے, کہنا چاہیے کہ السلام علیکم, اگر آپ لوگ اچھے لوگ ہیں تو ہم آپ کو یہاں سے جانے کو نہیں کہہ رہے, آپ رہیے یہاں پہ, لیکن کم سے کم میں گھر میں رہنے والوں کے لیے بھی باعث رحمت رہیے گا. نہ ہم آپ کو ضد پہنچائیں گے, نہ ہم ضد کریں گے آپ کو جانے کی, نکالیں گے آپ کو, تو جو اچھے لوگ ہیں. ٹھیک ہے. تو علامہ صاحب یہ تو پھر جس کسی کوئی گھر اگر خریدنا ہو, کہیں پہ جانا ہو, کہیں کسی کرائے کے گھر میں جا رہے ہیں, کسی جگہ اسٹے آپ کے 1-2 دن, تو تب بھی آپ کو یہ پھر کہنا چاہیے. ہاں, دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ گھر کی تبدیلی جب کر رہے ہوتے ہیں ہم نا, یہ گھر لے رہے ہوتے ہیں, اس کے آداب کچھ اور ہیں. ٹھیک ہے نا, گھر لینے سے پہلے, اس میں جانے سے پہلے کچھ وظائف ہوتے ہیں, ان کو کرنا چاہیے. ہمارے یہاں عموماً ان چیزوں کی عادت نہیں ہے, ہمارے یہاں پوچھتے نہیں کہ جانا کیسے جانا چاہیے. تو اس میں ایک تو یہ ہے, اور اگر سمجھ کیجیے کہ وہ اچھے لوگ نہیں ہیں, ٹھیک ہے, تو اس پہ کہنا چاہیے کہ جو بھی آپ کو پسند ہے آپ کو انہیں کا واسطہ ہے. ٹھیک ہے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم تو واسطہ دیتے ہیں پنجابی پاک کا ہے کہ آپ کو ان کا واسطہ ہے کہ ہمیں کسی گھر میں رہنے والوں کو تنگ نہ کیجیے گا. ٹھیک ہے, اور البتہ یہ ضرور ہے کہ بہت سی پریکٹس ایسی ہے, کبھی بھی ان کے ساتھ مبارزہ نہیں کرنا چاہیے. جب آپ لڑائی کی کیفیت شروع کر دیتے ہیں نا کہ آپ دیکھتے ہیں تم یہاں کیسے رہو, ہم بھی تم نکال کے رہیں گے, تو ضد والی پوزیشن میں نہیں آنا چاہیے. ہر چیز کو پولائٹلی
जैसे अमली ज़िंदगी में समझाने के लिए नर्म लहजा अख्तियार करते हैं, वो आखिरी स्टेज होती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से करना चाहिए इन चीज़ों को। और साथ साथ फिर ये कि कोई भी चीज़ जो है अगर समझते हैं कि अच्छी चीज़ है तो उसमें होना चाहिए, जैसे जुमेरात है, जुम्मे का दिन है, इस नियत से कोई भी चीज़ जो है वो सदका कर दें, उनको दावत पेश कर दें कि हम आपको, या सूरह फातिहा की तिलावत का हदिया पेश कर दें कि हम आपको तोहफा पेश कर रहे हैं अपनी तरफ से ना, ठीक है ना। तो तोहफे का बदला तोहफा ही हुआ करता है फिर इंशाल्लाह, ठीक है ना। तो ये रहा, ताकि आप एक पीस में आ जाएं उनके साथ, वो आपको तंग ना करें जो भी सी चीज़ें हैं। अक्सर हमारा ये देखा गया है कि जो इस टाइप के मामला होते हैं उसके अंदर वो मुबारजा होता है कि हम निकालेंगे इसको, कैसे नहीं निकलेगा। होता है कि वो आमिल साहब जो हैं वो तो अपना काम जहाँ कर रहे होते हैं, भुगतना पड़ रहा होता है दूसरों को, जो घर में रहने वाले लोग हैं, भुगतना पड़ रहा, ठीक है ना। सही। तो इसका एक तरीक़ाकार होता है हर चीज़ का, उसको पोलाइटली तमाम चीज़ों को लेकर चलना चाहिए। और दूसरी बात है कि बकिया चीज़ें मामला हैं ख्वाब के अंदर, उसमें ये तो तय है अपनी जगह कि ज़्यादातर ताल्लुकात इंसान के अपने मामूलात का होता है, ठीक है, जो आप सोच रहे होते हैं, ठीक है। हमारा मसला ये है कि हम चाहते हैं कि सब कम सही हो जाए, हम खुद सही ना हो, ठीक है ना। हम सारा दिन 24 घंटे में हमसे कौन कौन सी कोताहियाँ हो रही होती हैं। जब मैंने इससे पहले भी शायद किसी प्रोग्राम में कहा था कि जब कभी भी ऐसा मसला हुआ करे, कोई नेगेटिव हो, तो कम से कम आधा घंटा निकाल के तिलावत कुरान का और तवस्सुल करते हुए खुदा की बारगाह में तज़किया करे, अपना तज़किया करे इंसान कि क्या क्या मामला मेरे हैं, कहीं कोताही हो रही है, आमदन हो रही है तो उसकी तौबा करनी चाहिए, सहवन हो रही है तो खुदा की बारगाह में मौक़िफ़ करना चाहिए। ये ज़रूर करना, प्रैक्टिस में शामिल होना चाहिए। अच्छा, जो अभी हमारे भाई की कॉल आई थी, वो कह रहे थे कि अगर आप ख्वाब में देखें कि आपके किसी घर वाले फैमिली मेम्बर की एकदम नागहानी मौत हो जाए और एकदम से आपकी आँख खुले तो वो फजर का वक्त हो, तो व्हाट डज इट मीन? ऑफ कोर्स वो परेशान है कि कहीं ऐसा तो नहीं ऐसी कोई चीज़ होने वाली है, क्योंकि अल्लाह के हवाले करते हैं ऐसे ख्वाब सुबह उठते सबसे पहले। चूँकि बात वही कि ज़रूरी नहीं है अगर फजर के वक्त ही देखा तो उसकी लाजमी को ख्वाब की ताबीर पूरी होनी है। सबसे पीसफुल जो तरीका उसका वो यही है कि आप अगर उस ख्वाब का जिक्र नहीं करेंगे तो उसका इंशाल्लाह कोई भी मनफी असर नहीं पड़ेगा। और दूसरी बात ये, ख्वाब में किसी का इंतकाल देखना, डेथ देखना, कोई चीज़ ये मुअब्बिरीन फरमाते हैं कि इससे उसकी ज़िंदगी बड़ी लंबी हो जाती है, का इशारा होता है, तो पॉजिटिव रहें। और एक छोटी सी बात है, मैं पढ़ाई के लिए बता दूँ, जो घरों में लोग परेशान हैं, देख रहे हैं, इतने सारे ख्वाब बयान कर रहे हैं, तो सूरह अहज़ाब की जो आयत नंबर 33 है वो अहले बैत अतहार के बारे में, वो बड़ी प्यारी आयत है घर को पाक साफ रखने के लिए। तो घर के लिए सबके लिए पढ़ा करें, जो अपने फैमिली मेम्बर से परेशान है, एंग्जाइटी में कुछ हो न जाए, तो सब पढ़ा करें। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्स अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। तो बेहतरीन आयत है, तो अहले बैत अतहार की शान में है। उससे उनकी बरकत से, उनके तवस्सुल से अपने लिए, घर वालों के लिए तमाम निजासतों से, जिन्नात से, शयातीन से, हर बुराई से पनाह के लिए शायद को 100 मरतबा, 200 मरतबा, 313 मरतबा जितना भी उसका विर्द रखा करें, तो इंशाल्लाह घर में अगर कोई शैतानी मखलूक़ात भी होंगे तो उनके शर से आप लोग महफूज रहेंगे। हाँ, तो आप परेशान ना हो कि आपने फजर के टाइम में से ख्वाब देखा है, इसका मतलब है उनकी उम्र लंबी होगी। इस्मत ज़हरा हमारे साथ मौजूद है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक है। इस्मत, क्या पूछना चाहेंगी? मेरे ना बाबा अक्सर ख्वाब देखते हैं, वो परेशान है कि वो ना आसमान में हवा में परवाज करते हैं, वो बार बार देखते हैं रिपीट, तो वो परेशान है इस वक्त, कह रहे इसकी पूछने से ताबीर। अच्छा, ठीक है, लेकिन बस आवाज़ पीछे बंद कर लें। मैं पूछती हूँ कि जी आपके वालिद साहब ख्वाब देखते हैं जी कि वो आसमान में परवास करते हैं। इसकी जो ताबीर है वो कोई जो इसमें ताबीर में माहिर होंगे वही बता सकते हैं, अगर मुफ्तियान साहब बता सकें। बिल्कुल, कि अगर वो ख्वाब में वो या तो मार्फत की वजह से वो ऐसा देखते हैं। अच्छा, इसमें इसकी 2-3 यानी कि इसकी जो काइंड्स होंगी, इकसाम होंगे। सबसे पहले जो ये शख्स देख रहा है वो है किस तरह का। अगर उसके सारे मामलात बेहतरीन हैं, जब भी कोई ताबीर बताएगा, ज़रूरी है इल्म ताबीर जानने वाले के लिए वो सामने वाले के मामूलात को देखेगा। जो इमाम सिरीन के हवाले से भाई ने बात की थी, जो वो भी जब कोई शख्स ताबीर पूछने आता था, आप उसका पूरा जायचा निकालते। जायचे से मतलब ये नहीं कि लिखत, मतलब ये कि आप उससे पूछते थे इसके मामलात कैसे हैं। इसी तरह इस ताबीर में ये, अगर उसके मामलात बेहतरीन हैं अक़ाइद के हवाले से, इबादत के हवाले से, अखलाकियात के हवाले से, तो ये रूहानी बुलंदी की तरफ है। और अगर नहीं है तो फिर रब की तरफ से इशारा है कि रब तुम्हें चाहता है तुम इन मामलात को बेहतरीन करो और अल्लाह की तरफ तुम्हारी परवाज़ बुलंद हो जाएगी। तो प्यारा ख्वाब हो वैसे, अगर देखा जाए तो अच्छा ख्वाब है, परेशान ना हो। बहुत अच्छा, एक यहाँ तमाम नाज़रीन के हवाले से एक मैसेज ये है, जब भी आप कोई ख्वाब देखें तो उसमें से मुस्बत चीज़ निकाल लें।
اللہ حدیث رسول کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تمہارے گمان کے مطابق تمہیں عطا کرتا ہے. مثال کے طور پر جس طرح بھائی نے بھی دیکھا کہ ان کے جو قریب رشتہ دار ہیں ان کی ناگہانی موت ہو گئی ہے. اب فوراً یہ تاثر لیں اٹھتے ہی ساتھ شکر ادا کریں, پروردگار تیرا شکر کہ میرے تمام عزیزوں کی عمر تو نے بڑھا دی, اے اللہ ان کی برکت عطا فرما, مجھے ان کے ساتھ فرما. اس سے یہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی عمر میں بڑھا دے گا. اب پرواز کے حوالے سے اچھا کسی کا تنزل ہونا, مثلا کہ خواب یہ دیکھے کہ میں نیچے کی طرف گر رہا ہوں, تو پھر وہ اپنے معاملات کو دیکھیں کہ میں ایسی کیا چیزیں کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دور ہوتا جا رہا ہوں. اس سے پہلے کہ ہمارا شو جو ہے وہ میں چاہوں گی بہت سارے لوگ جن کے مرحومین کا جیسے بات پہلے بھی ہوئی کہ اگر مرحومینوں کو خواب میں دیکھیں تو آپ ان کے لیے احسال ثواب زیادہ سے زیادہ احسال ثواب کریں. کچھ بچے جو ہیں وہ بڑا ترستے ہیں کہ ہاں جی ہمیں پتہ چل سکے کہ ہمارے مرحومین خوش ہیں یا ناخوش ہیں, تاکہ اگر خدا نہ خواستہ اگر ناخوش ہوں گے تو ان کو ہوگا ہم اور احسال ثواب ان کے لیے کریں. لیکن اگر کوئی آپ کو پیارا دنیا سے چلا جائے اور آپ چاہیں اس کو خواب میں دیکھیں تو کیا کرنا, کہ یہ پاسبل ہے کہ آپ کو جس کے لیے کچھ ایسی تسبیح ہے, کچھ وظائف ہیں کہ آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان اچھا تھا تو وہ مقام علیین میں ہے, اور انسان برا تھا تو وہ مقام سجین میں ہے. یہ قرآن کی نص ہے. بہت سارے اولیاء کاملین کچھ خاص اذکار و وظائف ہیں. کچھ اولیاء کاملین کہتے ہیں سورہ فاتحہ آپ 313 مرتبہ پڑھیں, کچھ یہ کہتے ہیں آپ سورہ بقرہ کی کثرت کیجیں, کچھ یہ کہتے ہیں کہ آپ نوافل پڑھیں, کچھ یہ کہتے ہیں کہ آپ ان کے نام پہ صدقہ جاریہ کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خواب کی صورت میں ان کی کیفیات سے مطلع فرما دے. لیکن ذہن میں رکھیے گا خواب آنا قطعی نہیں ہوگا, یہ ظنیات پر ہوگا, یہ آپ کے گمان کے مطابق ہوگا. آپ اس پہ کوئی حکم جاری نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ میں نے دیکھا کہ فلاں آدمی کو جو عذاب ہو رہا ہے, تو میرے لیے یہ واجب نہیں کہ میں ان کو سب کے سامنے کہتا پھروں کہ وہ اس وقت عذاب میں ہیں, وہ تکلیف میں ہیں, وہ آزمائش میں. کبھی کبھی مرحومین خواب میں آپ کو کہتے ہیں کہ تم میری قبر پہ ذرا آ کے دیکھ, مجھے تھوڑی سی پرابلم ہو رہی, تو آپ اکثر جاتے تو واقعی کوئی نہ کوئی ایسا بالکل ایسے اولیاء کاملین کے حوالے سے صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عراق کے اندر تھے, ان کے دریائے دجلہ کا پانی آ رہا تھا, اور حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ غالباً, اور ان کو 1300 سال کے بعد نکالا تو ان کا جسم موجود تھا اور پانی ان کے قدموں کے پاس سے گزر رہا تھا. بالکل ایسا ہم نے پڑھا ہے. اچھا جی, کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, مریم ہمارے ساتھ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی مریم, کیا پوچھنا چاہیں گی؟ میں نے یہ پوچھنا ہے کہ مجھے خواب آتی ہے فجر کے بعد, مجھے ایک عورت بہت زیادہ پیسے دیتی ہے اور بارش آتی ہے اور سارے پیسے بھیگ جاتے ہیں. میں نے اس کی پوچھنے کی مریم مجھے سمجھ میں نہیں آئی. عورت ان کو بہت سارے پیسے, ایک عورت آپ کو بہت سارے پیسے دیتی ہے, پھر بارش آتی ہے تو وہ پیسے بھیگ جاتے ہیں, سارے پیسے بھیگ جاتے ہیں. اوکے 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 اوکے, ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور کہتے ہیں فجر کے ٹائم پہ خواب, بس اتنا اچھا ہوا تو یہ بھی خواب. دو باتیں کر دیتے ہیں اس میں. تو یہ جو پیسے اگر بھیگ گئے ہیں تو دے دیں ہمیں, انشاءاللہ صبح کے واپس کر دیں گے, ٹھیک ہے. تو بڑا یہ اچھی علامت ہے, مسئلہ نہیں ہے. ان کا نام تو مریم تھا. ہاں مریم ہے. یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر ایک چیز نعمت مل رہی ہے تو ہاتھ میں آنے سے پہلے خراب کیوں ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب ہے کہ خدا دینا چاہ رہا ہے نعمت ان کو. کچھ ایسی چیزیں ہیں جو وہ نعمت پہنچنے دن تک پہنچنے میں رکاوٹ بن رہی ہے, اس کو دیکھ لیجیے. اور ایک بات, کیونکہ اب ظاہر پروگرام ختم ہو رہا ہے, یہ تمام سب لوگوں کے لیے ہے. اپنے گھروں میں یعنی ضرور کریں کہ داخلے والا دروازہ جہاں سے لوگ آتے ہیں آپ کے یہاں, اس کی چوکھٹ کے اوپر سورہ یاسین, ٹھیک ہے, اور جو ڈرائنگ روم ہے جہاں لوگ آ کے بیٹھتے ہیں اس کی ایسی دیوار پہ جس پہ لوگوں کی نگاہ پڑتی رہے, وہاں آیت الکرسی, ٹھیک ہے, یہ آویزہ کریں, ٹھیک ہے. اچھا خالی اس کو آویزہ نہیں کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. قرآن تعویذ نہیں ہے کہ قلم میں لٹکا لیا. اگر سورہ یاسین ہے تو اس گھر میں سورہ یاسین کی اور آیت الکرسی کی تلاوت بھی ہوتی رہنی چاہیے, ٹھیک ہے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی آنے والا اچھا ہے, آنے کا سمجھ نہیں پتا دل کا کسی کا, تو کم از کم یہ ہے کہ اس کے اثرات سے کم حق ہو کافی حد تک جو ہے امکانات ہیں کہ اگر سارے معاملات باقی گھر والوں کو سب صحیح ہیں تو کم سے کم ان کے اثرات بس سے وہ محفوظ رہے گا. اور مہمان آنے والے جتنی ادھر بیٹھا رہے گا بار بار نگاہ اس کی آیت الکرسی پر جاتی رہے گی. تو اگر نیگیٹو کوئی چیز ہوگی ذہن کے اندر تو وہ خود بخود اس کی ادھر سے چلا جائے گا. یہ نارمل سے آسان سی چیز ہے. لیکن ہاں یہ شرط ضرور ہے کہ آیت الکرسی کی تلاوت بھی کرنی چاہیے اور سورہ یاسین کی تلاوت بھی کرنی چاہیے, خالی آویزہ نہیں کرنا اس کو, ٹھیک ہے نا. یہ تو ایک اصول بندہ بتا دیا ہے, بقیہ تلاوت کرنا
फ़ायदे तब होंगे जब तिलावत, अब ये वो थ्योरी लगा दिया और प्रैक्टिकल ये कि आप पढ़ रहे हैं। और ये कितना वैसे ज़रूरी है, क्योंकि आपके घर में जितने भी लोग आ रहे हैं मुफ्ती साहब, मतलब अपने साथ कोई पॉजिटिव एनर्जी लेकर आ रहा है, कोई नेगेटिव एनर्जी लेकर आ रहा है। कई मेहमान ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल आपको ड्रेन कर देते हैं, मतलब वो जब जाते हैं तो आप बेआराम रहते हैं। कुछ ऐसे सुकून से आते हैं कि आप चाहे जितने मर्जी बेआराम हो आप सुकून में आ जाते हैं। तो ये हमें ये एनर्जीज़ भी तो देखनी चाहिए ना। जी हाँ बिल्कुल, हर इंसान की जो है ना ऑरा जो होता है उसके साथ उसकी कुछ एनर्जीज़ अच्छी कुछ बुरी लगी होती हैं। अच्छा कुछ इंसान इतने अच्छे स्माइली फेस होते हैं कि उनको आप सिर्फ देखते हैं ना तो आपकी तबीयत में फ्रेशनेस आ जाती है। कुछ चेहरे ऐसे उदास मायूस होते हैं, उनको देख के आप डिप्रेस हो जाते हैं। तो हर एक इंसान की वो रिएक्शन रिफ्लेक्शन आपकी बॉडी पे पड़ता है। तो उसके लिए बिल्कुल वाक़तन ये ऐसा होना चाहिए कि जिसमें तमाम के तमाम ऐसी मनफी चीज़ों से इंसान बचे। और उसके लिए भी एक अमल बता देता हूँ मैं कि जो भी कोई इनकेस अगर जादू भी कोई अपने जानबूझ के कर रहा होगा या कोई नज़र लगा रहा है या कोई जिन्नात आ रहे हैं कोई भी चीज़, तो वो चीज़ उसी पे पलट जाए। तो सूरह अहज़ाब ही की आयत है, आयत नंबर 25, वरद्दल्लाहु अल्लज़ीना कफ़रू बिग़ैज़िहिम लम यनालू खैरा वकफ़ल्लाहु अल-मुमिनीना अल-क़िताल वकाना अल्लाहु क़विय्यन अज़ीज़ा। तो ये आयत मैं बता दूं सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 25 है। कोई भी आप पे जादू टूना सिफली अमलियात तावीज़ात या हसद जलन के मामला कर रहा है, आपकी तरफ भेज रहा है, तो अगर आप सुबह शाम इसको 8 मरतबा पढ़ लेंगे तो उसकी जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज हैं वो उसी पर रिटर्न हो जाएंगे। इमरान में भी जैसे कॉलर पे थे, मैं क्योंकि टाइम कम था कॉल नहीं ले पाऊंगी उनकी, तो ज़ैग़म अब्बास साहब की कॉल है। वो कह रहे हैं कि मैं ख्वाब देखता हूँ, ख्वाब में अक्सर अपने आप को मारा हुआ देखता हूँ। अब देखें ख्वाब पे तो कोई पाबंदी नहीं है, उसमें कोई भी देख सकते हैं। जैसे हवा में उड़ते हुए देख रहे हैं, मरते हुए देख लिया, शादी देख ली, ब्याह देख लिया, पाबंदी कोई भी नहीं। ना इसकी कोई डिवाइस आती है अपने लगा के अपनी मर्जी से ख्वाब देख रहे हैं। तो एक अल्लाह पाक ने अफ़गास व अहलाम कहलाते हैं मुंतशिर ख्वाब। तो मरे हुए पे आपको देख रहे हैं तो मरे तो नहीं, अब जिंदा है, चलते हैं ज़िंदगी अपनी एंजॉय करें, कोई मसला नहीं, टेंशन ना लें, हर चीज़ की टेंशन नहीं लेनी चाहिए। हाँ तो इसलिए मरा हुआ देखने से ये भी इशारा हो सकता है कि खुदा न खास्ता आप गाफिल तो नहीं है ज़िक्रुल्लाह से, अल्लाह की इबादत से गाफिल तो नहीं, तो अपने आपको ज़िक्रुल्लाह में मशगूल रखें, नेक काम में मशगूल रखें, नेक काम। जी हाँ, तो इंशाअल्लाह ये कि खुदा न खास्ता अगर दिल हमारा मुर्दा होगा तो अल्लाह पाक उसको ज़िंदा कर देंगे। हाँ ज़ैग़म भाई, आप सदका भी दें, आपका नाम भी इतना अच्छा आपका। जी आपको चैट करना चाह रहे हैं। चलूँगा, जैसे कोई मेहमान आए, आपके बच्चों को आप तारीफ़ करें बहुत ज़्यादा, नज़र बद के मामलात हो जाते हैं, उस वक्त आपको ये करना है कि आपको माशाअल्लाह ला हौला ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम बाआवाज़ बुलंद कहना है। जब आप बाआवाज़ बुलंद कहेंगे तो उसकी जो नज़र बद है उसकी उसी वक्त उसकी काट हो जाएगी। वो आपके घर की तारीफ़ करे, आपकी ड्राइंग रूम की तारीफ़ करे, आपके बच्चों की तारीफ़ करे, या आपके मियाँ बीवी के मामलात होते हैं, बहुत अच्छे मियाँ बीवी बैठे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, मेहमान आया, उसके बाद जो है वो फिर में WWF शुरू हो गई, लड़ाई झगड़ा, और कभी नाउज़ुबिल्लाह कहाँ तक जाती है कि तलाक तक नौबत आ जाती है। तो उसमें ये कि आप फ़ौरन माशाअल्लाह ला हौला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। वो तो नूर भाई वो भी होता है ना कि आप मियाँ बीवी तस्वीर भी लगा लें, अगर कहीं सोशल मीडिया में तस्वीर भी लगा लें तो तब भी लड़ाई हुई। हाँ, वो असल में स्टेटस अब लोगों को दिखाने और जलाने के लिए होता है। यहाँ भी एक मामला है, हमारी नेगेटिविटी होती है, वो नेगेटिविटी इतनी इंक्रीज़ हो जाती है कि हर चीज़ नेगेटिव हो जाती है। कभी कभी आप कुछ मोहब्बत का इजहार करने के भी साथ में तस्वीर लगा देते हैं ना कि हाँ साथ आप अक्सर जलाने के लिए होता है, नन को, भावज को, देवरानी जेठानी को, सबके मामलात पाते हैं। अच्छा ठीक है, तो जैसे उन्होंने बात की कि ज़ैग़म भाई ने कि अपने आप को अगर मरते हुए देख रहे हैं, तो जैसे उन्होंने बात भी की कि सबसे बेहतरीन जैसे हमारे ज़माने मैंने बताया था, अपना सदका सबसे पहले उतारना चाहिए। और यहाँ भी गुमान ये करे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मेरी ज़िंदगी को बढ़ा दिया। देखिए आप जब ख्वाब देखेंगे आपको फ़ौरन अपने लिए उसमें से मुस्बत पहलू को निकालना है। हाँ, यहाँ ये ज़रूर कि आप अहले इल्म जो ताबीर जानता उसके पास ज़रूर जाएंगे। हाँ, ये अब यहाँ पे शर्त ये है कि आपके भी अहले इल्म के साथ कनेक्शन अच्छे, ताकि जहाँ जी जल्दी। मैं ये कहना चाहूँगी कि अब हम में से हर बंदा ये चाहता है कि मेरे ख्वाब की ताबीर क्या है। आखिर में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि जो भी आपके कल्ब में पहली बात आती है ना, मिसाल के तौर पर आपने कोई ख्वाब देखा, आप जागे, आपके जहन में जो बात आती है वही आपके ख्वाब की ताबीर भी हुआ करती है। ठीक है, तो कोशिश करें कि अच्छा ही सोचें। और अगर आपको लगता है कि हाँ ये मेरे लिए मज़बत नहीं, मुआज़ बिन जबल वाली जो हदीस है उससे जो है वो मैं, लेकिन आपने बात अच्छी की कि हाँ कि भी अच्छा सोचें, जितना अच्छा सोचें उतना ही अच्छा होगा। आप तमाम लोगों को बहुत शुक्रिया। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए। इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।